بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج ہم آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کے حسینہ معین ہال میں جمع ہوئے ہیں۔ محترم سید مظہر جمیل کی ایک نہایت اہم کتاب مغنی آتش نفس مخدوم محی الدین اور تلنگانہ تحریک، یہ کتاب کس قدر اہم ہے اس کا اندازہ ان شخصیات کے ناموں سے بھی لگایا جا سکتا ہے جو آج اس کتاب پر گفتگو کرنے کے لیے یہاں موجود ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کتاب کا کوئی تعارف پیش کریں یا کوئی اور کارروائی ہو، ہم سب سے پہلے ان نہایت محترم اور معتبر شخصیات کو مسند صدارت پر مدعو کریں گے جو یہاں تشریف فرمائیں، اور یقیناً یہ ہم سب کی خوش قسمتی ہے کہ ایسی قیمتی شخصیات آج ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ہم سب سے پہلے مجلس صدارت کو مدعو کریں گے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ محترم پروفیسر سحر انصاری، محترمہ زہرا نگاہ، ہم سب کی زہرا آپا، محترم افتخار عارف، اس کے ساتھ ہی ہم مدعو کریں گے ان مقررین کو جو آج اس کتاب پر اظہار خیال فرمائیں گے۔ ان میں جو شخصیات یہاں پر موجود ہیں، السلام علیکم، پروفیسر ڈاکٹر معین الدین عقیل صاحب ابھی کچھ دیر میں یہاں پہنچ جائیں گے۔ محترم حارث خلیق سے درخواست ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں، اور ڈاکٹر رخسانہ صبا سے بھی درخواست ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ ہم بحیثیت میزبان آپ سب کو اس تقریب میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور تقریب کے آغاز کے لیے ہم ہما ناز کو مدعو کریں گے کہ وہ تشریف لائیں اور قرأت اور نعت کی سعادت حاصل کریں۔ محترمہ ہما ناز۔ اصل میں ہوا یہ ہے کہ یہ تقریب جن کے لیے سجی ہے ان کو مدعو کرنا بہت ضروری ہے۔ سید مظہر جمیل صاحب، جنہوں نے یہ ایک بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ جب آپ اس کتاب کے بارے میں گفتگو سنیں گے اور اس کتاب کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ اپنی نوعیت کا بالکل منفرد اور اولین کام ہے۔ بھرپور تالیاں ہونی چاہیے سید مظہر جمیل صاحب کے لیے۔ تمام حاضرین محفل کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَأْنِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ صدق اللہ العظیم۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت حاصل کروں گی۔ کلام ہے منور بدایونی صاحب کا۔ بخشی ہے ملائک کو گدائی تیرے در کی، بخشی ہے ملائک کو گدائی تیرے در کی، اللہ نے یہ شان بڑھائی
بڑھائی تیرے در کی، اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی، پانے کو تو خورشید و قمر چرخ نے پائے، پانے کو تو خورشید و قمر چرخ نے پائے، کیا پایا اگر خاک نہ پائی تیرے در کی، کیا پایا اگر خاک نہ پائی تیرے در کی، اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی، لے جائے گی ایک دن مجھے طیبہ میں اڑا کر، لے جائے گی ایک دن مجھے طیبہ میں اڑا کر، جس وقت ہوا جھوم کے آئی تیرے در کی، جس وقت ہوا جھوم کے آئی تیرے در کی، اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی، بخشی ہے ملائک کو گدائی تیرے در کی، اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی۔ جزاک اللہ مناز۔ خواتین و حضرات، مخدوم محی الدین کے نام سے ہم سب بخوبی واقف ہیں۔ وہ ترقی پسند تحریک کے ابتدائی دور کے ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے بڑا فعال کردار ادا کیا، اور یہ کتاب جو سید مظہر جمیل صاحب نے مخدوم محی الدین پر لکھی ہے، یہ اپنی نوعیت کی بالکل منفرد اور اولین کتاب اس لیے قرار دی جائے گی کہ اس کو مخدوم محی الدین پر لکھی جانے والی پہلی جامع کتاب کہا جانا چاہیے۔ ایک ایسی کتاب جس میں مخدوم کی شخصیت اور شاعری دونوں کو اس طرح فوکس کیا ہے سید مظہر جمیل صاحب نے کہ ان کی شخصیت بھی پوری طرح ابھر کر ہمارے سامنے آتی ہے، اور یہ پتہ چلتا ہے کہ مخدوم محی الدین صاحب نے نظریاتی وابستگی کو صرف اپنی فکر اور شعر تک ہی محدود نہیں رکھا، بلکہ ساتھ ہی ساتھ عملی جد و جہد میں بھی کردار ادا کیا۔ انہوں نے جو شعور ان کے ہاں ہمیں نظر آتا ہے ایک سیاسی مسائل کا اور علاقائی مسائل کا، وہ مخدوم کی انفرادی شخصیت کو بہت نمایاں کر دیتے ہیں۔ ایک ایسے دور میں جب تلنگانہ تحریک آغاز ہوئی جو ایک علاقائی مسئلہ تھا، اور اس میں مخدوم محی الدین نے ایک بڑا فعال کردار ادا کیا، اور یہ وہ دور تھا جب سیاسی جبر اپنے عروج پر تھا، لوگ روپوش ہو جایا کرتے تھے اور عبرت کی مثالیں بنا دی جاتی تھیں۔ ایسے میں ایک شاعر مزاج انسان نے اپنے لیے عملی کردار کا انتخاب کیا اور اس کردار کو بھرپور طریقے سے نبھایا۔ اس کا اظہار ان کی شاعری میں بھی ملتا ہے، اور ان کی شخصیت بھی اس حوالے سے کس طرح ہمارے سامنے آتی ہے وہ اس کتاب میں بڑی خوبصورتی سے موجود ہے۔ اس کتاب پر گفتگو کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم جس مقرر کو یہاں دعوت دے رہے ہیں ہمارے شہر کی جانی پہچانی شخصیت ہیں، معروف شاعرہ ہیں، محقق ہیں، نقاد ہیں، اور آپ کی تخلیقی سنجیدگی کے سبھی معترف ہیں۔ تو وہ تشریف لا رہی ہیں محترمہ ڈاکٹر رخسانہ صبا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجلس صدارت میں شامل انتہائی موقر شخصیات،
اور صاحب کتاب جناب سید مظہر جمیل، حارث خلیق صاحب، احمد شاہ صاحب اور حاضرین ذی وقار، زیر تذکرہ کتاب جس کے لیے آج ہم یہاں پر جمع ہیں مجھے ابھی 4-5 دن قبل ہی موصول ہوئی، اور پہلے تو یہی سوچا کہ گفتگو اس پہ ہو جائے گی، لیکن جب کتاب کی اہمیت پہ غور کیا اور اس کی سنجیدگی کو دیکھا، اس کے وقیع مواد کو دیکھا، تو بہتر یہی سمجھا کہ ایک مختصر اور مربوط سی تحریر آپ کے سامنے پیش کی جائے، اور میں مجلس صدارت سے اجازت چاہوں گی کہ ایک مختصر تحریر اس حوالے سے پیش کر سکوں۔ بہت شکریہ۔ میرے مضمون کا عنوان ہے مغنی آتش نفس، مخدوم محی الدین اور تلنگانہ تحریک پر ایک مستند دستاویز۔ انجمن ترقی پسند مصنفین کے زیر اہتمام 1936 میں ہونے والی کل ہند کانفرنس میں پریم چند نے اپنے خطبے کا اختتام ان الفاظ پر کیا تھا: ہماری کسوٹی پر وہ ادب کھرا اترے گا جس میں تفکر ہو، آزادی کا جذبہ ہو، حسن کا جوہر ہو، تعمیر کی روح ہو، زندگی کی حقیقتوں کی روشنی ہو، جو ہم میں حرکت، ہنگامہ اور بے چینی پیدا کرے، سلائے نہیں، کیونکہ اب زیادہ سونا موت کی علامت ہوگی۔ اس کانفرنس کے بعد زندگی سے ادب کے تعلق، اس کی تعمیری اور انقلابی قوت، ذوق صحیح کی آبیاری، ادب میں زندگی کے مسائل کی ترجمانی، اصلاح معاشرہ اور ادب کی ذمہ داریاں، آرٹ کے نام پر محدود صورت پرستی سے گریز اور ظلم و جبر اور استحصال کے خلاف قلمی اور عملی جدوجہد جیسے مباحث کا آغاز ہوا، تاہم یہ مباحث پرانے ہونے کے باوجود آج بھی پرانے نہیں ہیں، کیونکہ ترقی پسندی کی چادر میں لپٹی ہوئی اشتراکیت اور مغربی فلسفوں کے بوجھ تلے دبی ہوئی بے فیض اور بھونڈی جدیدیت کے انتہا پسندانہ دائروں سے اگرچہ اب ہمارا ادب باہر نکل چکا ہے اور ارتقاء کی نئی منزلوں کی جانب گامزن ہے، لیکن سماجی اور قومی مسائل کے ضمن میں ادیب کی ذمہ داریوں اور ادب کی تعمیری اور مزاحمتی قوت سے آج تو کیا کسی بھی دور میں انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ سید مظہر جمیل کی تازہ ترین کتاب مغنی آتش نفس کی اہمیت سے صرف نظر کرنا بھی مشکل ہے۔ اس کتاب کو مخدوم محی الدین اور بطور خاص تلنگانہ تحریک کے موضوع پر ایک دستاویز کی حیثیت حاصل ہو گئی ہے۔ تلنگانہ تحریک بے شک قصہ پارینہ ہو گئی، لیکن انسانی زندگی میں انفرادی اور اجتماعی سطح پر ماضی کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں، کیونکہ کسی شخصیت کی تشکیل کی طرح کسی سماج کی تشکیل کے لیے بھی ماضی ہی وہ بنیاد فراہم کرتا ہے جس پر حال اور مستقبل کی عمارت تعمیر ہوتی ہے، اور ماضی میں کی گئی غلطیاں اور ان غلطیوں کو سدھارنے کے لیے انفرادی و اجتماعی اور قلمی و عملی جدوجہد بھی آئندہ نسلوں کو روشنی فراہم کرتی ہے۔ نامور مغربی مفکر ولڈیورا نے کہا ہے کہ ماضی کبھی نہیں مرتا، بے شک یہ اکثر ماضی بھی نہیں ہوتا۔ گویا ماضی کا اثر لمحے موجود تک پہنچتا ہوا مستقبل کا احاطہ بھی کر لیتا ہے، اس لیے مخدوم محی الدین کو ہم نے بحیثیت شاعر کتنا ہی بھلا دیا ہو اور تلنگانہ تحریک سے بھی ہمیں کوئی دلچسپی باقی نہ رہی ہو، تب بھی عالمی اور علاقائی سطح پر جبر اور مطلق العنانی کی صورتحال اور بھارت میں کسان طبقے کی حالیہ مزاحمتی تحریک کے تناظر میں یہ کتاب اپنی اہمیت منواتی رہے گی، اور ہماری ادبی تاریخ میں تو یقیناً یہ کتاب ایک اضافے کی حیثیت رکھتی ہے۔ مظہر جمیل صاحب کے باوقار اور سنجیدہ شخصیت اور تخلیقی و تحقیقی کاوشیں ہم سب کے لیے لائق تقلید ہیں۔ آشوب سندھ اور اردو فکشن، جدید سندھی ادب، میلانات، رجحانات، امکانات، صوبو گیان چندانی، ابراہیم جویو اور خاص طور پر فیض احمد فیض کی پہلی مستند اور تحقیقی سوانح عمری ذکر فیض، ایلس بنام فیض اور ایلس کی کہانی ان کی بے حد اہم کاوشیں ہیں۔ اس تصنیفی سرمایہ پر نظر ڈالنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ مظہر جمیل اول تو خود ترقی پسند فکر کے حامل ہیں، دوم وہ کسی بھی شور شرابے، نام و نمود کی خواہش، شہرت طلبی اور خود نمائی سے بے نیاز ہیں، اور خاموشی سے گوشہ تنہائی میں رہ کر کام کرنے کے قائل ہیں۔ لہٰذا ہوتا یہ ہے کہ سناٹے کا پردہ چاک کر کے اچانک ان کی کوئی کتاب سامنے آتی ہے اور پھر اس کی گونج دور تک سنائی دیتی ہے۔ اسی تسلسل میں ان کی یہ کتاب بھی ترقی پسند تحریک سے ان کی گہری دلچسپی کی مظہر ہے۔ ترقی پسند تحریک پر بات ہو اور مخدوم محی الدین کا ذکر نہ آئے، یہ تو ممکن ہی نہیں۔ حیدرآباد دکن میں اس تحریک کے فروغ میں ان کا جو کردار تھا وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ مخدوم محی الدین نہ صرف ایک بلند حوصلہ شخصیت، انسان دوست فنکار اور انقلابی فکر رکھنے والے باشعور سیاسی و سماجی کارکن ہی نہیں تھے، قدرت نے انہیں ایک شاعر کا دل بھی عطا کیا تھا۔ یہ کتاب ان کی شخصیت کے یہ سارے گوشے آشکار کرتی ہے۔ دیدہ زیب سرورق اور عمدہ طباعت
اور ڈاکٹر معین الدین عقیل کے فکر انگیز دیباچے کے ساتھ مغنی آتش نفس مخدوم محی الدین اور تلنگانہ تحریک کے نام سے 392 صفحات کی یہ کتاب 5 ابواب پر محیط ہے، جن میں سے پہلا اور تیسرا باب حیدرآباد دکن میں آصف جاہی خاندان کے دور حکمرانی اور تلنگانہ تحریک کے پس منظر اور پیش منظر سے تعلق رکھتا ہے، جبکہ دوسرے، چوتھے اور پانچویں ابواب میں مخدوم محی الدین کی سوانح حیات اور شعری و نثری تخلیقات پر تفصیل سے بات کی گئی ہے۔ یہ کتاب 3 مختلف زاویوں سے ایک خاص عہد کی چہرہ نمائی کرتی ہے۔ اس کتاب کا سب سے اہم پہلو تاریخی ہے۔ حیدرآباد دکن کے اولین ادبی گہوارے کی حیثیت سے اردو ادب کی تاریخ میں جو اہم مقام حاصل ہے، اس کی بنا پر اس کتاب میں پیش کیے جانے والے تاریخی حقائق کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ سلاطین دہلی خصوصاً علاؤ الدین خلجی اور محمد بن تغلق کی دکن کے مختلف علاقوں پر خصوصی توجہ، بہمنی سلطنت، عادل شاہی و قطب شاہی ادوار اور عہد مغلیہ کی بدولت عرض دکن میں مسلم معاشرت کی پیوند کاری، وسیع البنیاد اور مطلق العنان آصف جاہی سلطنت کا قیام، آصف جاہی خاندان کے مقامی اور یورپی اقوام سے تعلقات اور تاج برطانیہ سے وفاداری، صوبہ جات برار پر آصف جاہی حکمرانوں کے استحقاق کا مسئلہ اور 20ویں صدی میں ریاست حیدرآباد دکن کو جدید خطوط پر منظم کرنے کی کوششیں کتاب کے پہلے باب کا حصہ ہیں، جن سے ریاست حیدرآباد دکن کے تاریخی، سیاسی اور ثقافتی پس منظر سے قاری کو زبردست آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ کتاب کا تیسرا باب بھی اہم تاریخی صداقتوں کو آشکار کرتا ہے۔ اس باب میں تلنگانہ تحریک کے بارے میں پہلی مرتبہ اس قدر تفصیل کے ساتھ معلومات یکجا ہو گئی ہیں۔ ریاست حیدرآباد دکن کا جاگیردارانہ نظام آصف جاہی دور میں کن بنیادوں پر استوار تھا؟ وسیع جغرافیائی اور لسانی وحدت اور زرعی اراضی کی وجہ سے تلنگانہ کی کیا اہمیت تھی؟ دکن کے جاگیردارانہ معاشی نظام کا ہلاکت خیز کردار دیش مکھی کیا تھا؟ تلنگانہ کے زرعی نظام کے تناظر میں بیگار، وٹی اور بھگیلا جیسی اصطلاحات کا کیا مطلب تھا؟ اور زمینداروں اور متوسط درجے کے زمینداروں اور کسانوں کی مفلوک الحالی میں روز بروز کیوں اضافہ ہو رہا تھا؟ الغرض کتاب کا یہ حصہ مراعات یافتہ طبقے کے ظلم و جبر اور ناانصافی کی داستان سناتا ہے۔ مظہر جمیل لکھتے ہیں کہ جاگیردارانہ سماج کے تمام استحصالی رویے آصف جاہی دور میں نہ صرف خوب پھلے پھولے، بلکہ اس ریاست کے منجمد پانیوں میں بعض ایسی قوتیں بھی پیدا ہوئیں جنہوں نے اس طرز معیشت کے استحصالی پہلو کو مزید ہلاکت خیز اور عوام دشمن بنا دیا، اور بعض ایسے کرداروں کو جنم دیا جو کسی دوسرے جاگیرداری سسٹم میں پیدا نہیں ہو پائے تھے۔ اسی باب میں مصنف نے روسی انقلاب کے نتیجے میں حیدرآباد دکن میں کامریڈ ایسوسی ایشن اور کمیونسٹ پارٹی کے قیام، سیاسی بیداری کی لہر، عوامی جدوجہد کے آغاز، نظام شاہی مطلق العنان حکومت کی عوام دشمن کارروائیوں، چھاپہ مار جنگ کی صورت میں کسانوں کی انقلابی تحریک، آصف جاہی حکومت کے خاتمے اور 1948 کے بعد تلنگانہ تحریک کے اثرات کا بھی ذکر کیا ہے۔ عمومی تاریخ کے علاوہ اس کتاب میں ادبی تاریخ کے لحاظ سے بھی کئی سچائیوں کو ورطۂ اظہار میں لایا گیا ہے۔ مثلاً آصف جاہ ثانی اور آصف جاہ سوم کے دور میں مالکہ چندہ بائی کی مقبولیت، جامعہ عثمانیہ اور دارالترجمہ کے قیام میں نواب میر عثمان علی خان کا کردار، مہاراجہ سرکشن پرشاد کی ادب دوستی اور علم پروری، نواب میر محبوب علی خان کے دربار میں رسائی کے لیے داغ دہلوی کا 3 برس تک انتظار، حضور نظام کی خفگی کے نتیجے میں مولانا ظفر علی خان کا محض چند گھنٹوں کے نوٹس پر خارج البلاد کر دیا جانا، اور حیدرآباد دکن میں مسز سروجنی نائیڈو کی انجمن ترقی پسند مصنفین کی سرپرستی اور ترقی پسند تحریک کا آغاز، اردو کے ترقی پسند ادیبوں اور شاعروں کے خیالات کی مقبولیت کے ساتھ ساتھ دکن میں ملیالم، تیلگو اور مرہٹی زبانوں کے ترقی پسند ادیبوں کا اثر، اور حیدرآباد دکن کی ثقافتی اور تمدنی صورتحال وغیرہ۔ زیر تذکرہ کتاب کا سوانحی رخ بہت پرکشش ہے، جس میں مصنف نے سوانح نگاری کے نقطۂ نظر سے اہم امور کا خیال بھی رکھا ہے، اور اس بات کا بھی اہتمام کیا ہے کہ مخدوم محی الدین کے فکری و فنی ارتقاء کا ایک بھرپور خاکہ نگاہوں کے سامنے آ جائے۔ درست معلومات کی فراہمی، شخصیت کے تشکیلی عناصر کا تجزیہ، اہم واقعات کے انتخاب، حسن ترتیب اور پر اثر اسلوب کی بدولت ہی کوئی سوانح قاری کے لیے پرکشش ہو سکتی ہے۔ پہلے باب میں سنجیدہ تاریخی حقائق کے مطالعے کے بعد قاری جیسے ہی دوسرے باب پہ پہنچتا ہے، مخدوم محی الدین کی ہمہ جہت اور متنوع شخصیت کے اسرار اس پر کھلنے لگتے ہیں۔ اس باب میں قاری کی دلچسپی کا سبب جہاں مخدوم محی الدین کی خوش طبعی اور ان کی زندگی کے نشیب و فراز کی عکاسی ہے، وہیں واقعات کے انتخاب
اور حسن ترتیب میں مظہر جمیل کی ہنرمندی اور سادہ مگر اثر انگیز اسلوب کی کارفرمائی بھی شامل ہے۔ اس حصے میں چھتری چھتری، پیلا دوشالہ، ہرے دوپٹے والی اور دیگر کئی دلچسپ واقعات قاری کے لیے کشش رکھتے ہیں۔ مخدوم محی الدین کی بزلہ سنجی، خوش مزاجی، لطیفہ گوئی، سنجیدگی و بردباری، خودداری اور قناعت پسندی، تمثیل، ڈرامے اور اداکاری میں ان کی دلچسپی، ادبی اور سماجی سرگرمیوں میں ان کی شرکت، بحیثیت شاعر ان کی مقبولیت، ان کے احباب سے تعلق، جیل یاترا اور بائیں بازو کی سیاست میں ان کا انہماک۔ مصنف نے جس طرح سے بیان کیا ہے اس سے مخدوم کی شخصیت سے قلبی لگاؤ اور ایک طرح کی انسیت سے محسوس ہونے لگتی ہے، اور یہی ایک سوانح نگار کی کامیابی ہے۔ کتاب کی تیسری جہت خالصتاً ادبی اور تنقیدی ہے، اگرچہ اس کتاب پر تاریخی رنگ غالب ہے، مگر ادب کے ہم جیسے طالب علموں کے لیے بھی اس میں بہت کچھ ہے۔ آخری 2 ابواب سید مظہر جمیل کے گہرے تنقیدی شعور کی گواہی دیتے ہیں، جس کا ایک ثبوت تو آخری باب میں مخدوم کی شاعری کا بہت عمدہ انتخاب ہے جو مصنف نے کیا ہے۔ دوسری طرف مخدوم کے مجموع سرخ سویرا، گلیتر اور بساط رقص کی مختلف نظموں کا ذکر کرتے ہوئے ان کی شاعری میں رومان پرور تصورات، حزن و نشاط کی کیفیات، فطرت کی منظرکشی، موسیقیت اور غنائیت، سیاسی و انقلابی لہجہ، نظریاتی وابستگی، اسلوب کی تازہ کاری اور استعاروں اور علامتوں میں جدت کا اظہار تنقیدی بصیرت کے ساتھ کیا گیا ہے۔ مثلاً مخدوم کی ابتدائی رومانی نظموں کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بے شک ان نظموں میں جذباتی تلاطم، ہیجان اور ہلچل کی کیفیت ضرور ہے، لیکن اس میں عشق کی صداقت آفریں توانائی بھی ہے۔ مخدوم نے آخری دور میں غزلیں بھی کہیں۔ سید مظہر جمیل لکھتے ہیں کہ ان کے نرم و نازک اور مترنم لب و لہجے نے غزل کو ایک ایسی لطافت عطا کی جو ترقی پسند غزل کے لیے معراج سخن سمجھی گئی۔ یہ آخری صفحہ میں پڑھ رہی ہوں اور سما خراشی کے لیے معذرت، لیکن یہاں یہ بات بھی مظہر صاحب نے لکھا ہے کہ یہاں یہ بات بھی باور کی جانی چاہیے کہ مخدوم نے لطف بیاں کی خاطر اپنی نظموں اور غزلوں میں نظریاتی صداقت اور معنویت سے کسی بھی طرح گریز پائی اور بے اعتنائی نہیں برتی۔ انکوٹ۔ سچ تو یہ ہے کہ خوبصورت لب و لہجے کی پابند اور آزاد نظموں کی شاعر کی حیثیت سے مخدوم اپنے زمانے میں بے حد مقبول تھے۔ قاضی عبدالغفار نے یوں ہی تو انہیں مغنی آتش نفس کا لقب نہیں دیا تھا، انہوں نے اگرچہ اپنی سیاسی سرگرمیوں کے سبب کچھ عرصے کے لیے قلم سے اپنا رشتہ توڑ لیا تھا، لیکن اپنے اندر کے شاعر سے وہ آخر دم تک ناطہ نہیں توڑ سکے۔ کتاب کے اس حصے میں مخدوم محی الدین کی تخلیقی شخصیت کچھ اس طرح منعکس ہوئی ہے کہ اس پر نگاہ ڈالتے ہوئے رابندر ناتھ ٹیگور کا وہ پیغام یاد آتا ہے جو انہوں نے 1938 میں الہ آباد میں ہونے والی ترقی پسند تحریک کی دوسری کانفرنس میں دیا تھا اور کہا تھا، تخلیقی ادب میں تنہائی جتنی مفید ہے اتنی ہی مضر بھی ہے۔ یہ سچ ہے کہ تنہائی میں ادیب اپنے نفس سے ہم گوش ہوتا ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ سماج سے الگ تھلگ رہنے والا ادیب بنی نوع انسان سے آشنا نہیں ہو سکتا۔ بہت سے لوگوں سے مل کر جو تجربہ حاصل ہوتا ہے، الگ رہ کر ادیب اس سے محروم رہ جاتا ہے۔ مخدوم محی الدین کا تخلیقی وجود اسی سے عبارت ہے۔ ان کی تنہائی اور احساس تنہائی نے ان کی شاعری کو رومانیت، غنائیت اور تہداری اور تخلیقیت سے آراستہ کیا، اور سماجی اور سیاسی سطح پر ان کے احساس ذمہ داری اور عملی جدوجہد نے ان کی شاعری کو انقلابی لب و لہجہ عطا کیا۔ ان کے فن میں آزادی کا جذبہ بھی ہے، حسن کا جوہر بھی اور تعمیر کی روح بھی۔ سید مظہر جمیل نے مخدوم محی الدین کی افسانہ نگاری، مضامین و مقالات، ڈرامہ نویسی اور تنقیدی شعور کا بھی ذکر کیا ہے، جس کو عام طور پر ناقدین نے نظر انداز کیا۔ سنجیدہ اور وقی تر مواد پر مشتمل ہونے کے باوجود اس کتاب کا شمار ان کتابوں میں ہوتا ہے جو اپنے آپ کو خود پڑھواتی ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ فنون لطیفہ کو انفرادی اور اجتماعی تہذیب نفس کا بڑا ذریعہ سمجھنے والے مخدوم محی الدین کی شخصیت پر مظہر جمیل کی یہ کتاب مستند ماخذ تحقیقی کاوشوں اور تنقیدی و تجزیاتی حسن کی بنا پر نثری ادب کے باب میں ایک اہم اضافہ ہے۔ میں اس کتاب کی اشاعت پر سید مظہر جمیل اور اکادمی بازیافت کو مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور گفتگو کا اختتام مخدوم کے اس شعر پہ کرتی ہوں جو آج کے عہد کی نمائندگی کرتا ہے۔ نہ کسی آہ کی آواز نہ زنجیر کا شور، نہ کسی آہ کی آواز نہ زنجیر کا شور، آج کیا ہو گیا زندہ میں کہ زندہ چپ ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ رخسانہ، اور آپ نے بلا وجہ معذرت کی، آپ نے کوئی سما خراشی نہیں کی بلکہ بڑا بھرپور تعارف کرایا اس کتاب کا جو بہت ضروری ہے، اور بہت اہم باتوں کی طرف نشاندہی کی۔ مظہر جمیل صاحب کا جو ایک تحقیقی مزاج ہے وہ بھی اس کتاب میں نمایاں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کتاب کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ ایک شاعر پر جب آپ کسی نئے زاویے سے دیکھیں تو اس کے مستند ہونے کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے،
اور وہ مظہر جمیل صاحب نے یہ ذمہ داری بڑی خوبی سے ادا کی ہے. جو شعر ہم نے نکالا تھا وہ رخسانہ پڑھ گئی ہیں، لیکن اسی غزل کا ایک اور شعر ہم پڑھ دیتے ہیں کہ شہر میں ایک قیامت تھی، قیامت نہ رہی، حشر خاموش ہوا، فتنہ دوراں چپ ہے. لیکن آپ لوگ چپ نہ رہیے گا، اچھی بات پر داد دیجیے گا. صرف اسٹیج پر ہی نہیں بلکہ ہمارے سامعین میں بھی بڑی محترم اور معتبر شخصیات موجود ہیں، جن میں تاج حیدر صاحب، مسلم شمیم صاحب اور مبین مرزا صاحب موجود ہیں، اقبال لطیف صاحب موجود ہیں. تو آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ یہاں تشریف فرما ہیں. اور اب ہم اپنے اگلے مقرر کو مدعو کر رہے ہیں، جو معروف شاعر بھی ہیں، تجزیہ کار بھی ہیں، کالم نگار بھی ہیں، اور ہمارے زمانے میں ترقی پسند تحریک سے نظریاتی وابستگی رکھنے والوں میں بڑا اہم نام ہیں. ہم درخواست گزار ہیں محترم حارث خلیق سے کہ وہ تشریف لائیں اور اظہار خیال کریں. بہت شکریہ. معزز اراکین مجلس صدارت، زہرا آپا، افتخار بھائی، سحر بھائی، مظہر جمیل صاحب، رخسانہ صبا صاحبہ، عنبریں حسیب عنبر صاحبہ، میں بہت شکر گزار ہوں. سب سے پہلے اپنے برادر عزیز مبین مرزا کا ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے سید مظہر جمیل مکرم و محترم کی کتاب مغنی آتش نفس کی تقریب پذیرائی میں مدعو کیا اور حکم دیا کہ آپ احباب سے کچھ گفتگو بھی ہو. بات یہ ہے، اور میری جو یہ گفتگو ہے اسے آپ جو رخسانہ صاحبہ نے جو مضمون پڑھا ہے اس میں چند مختصر گزارشات اس میں اضافہ سمجھیے، چونکہ انہوں نے بڑا بھرپور کتاب کا ایک محاکمہ کر دیا ہے. تو بات یہ ہے کہ مظہر جمیل صاحب کا قلم محض قلم نہیں، نشتر بھی ہے اور منہ قلم بھی. آشوب سندھ اور اردو فکشن، جدید سندھی ادب ہو، ذکر فیض ہو، یا دیگر جو انہوں نے کتابوں کے حوالے دیے ابراہیم جویو صاحب یا صبو گیان چندانی صاحب سے متعلق مضامین ہوں، یا مخدوم اور تلنگانہ تحریک کا یہ جامع اور مربوط احوال، مظہر جمیل صاحب ایک منظرنامہ تشکیل دیتے ہیں اور اس میں تاریخ، سیاسیات، سماجیات، فکر و فن اور علم و ادب کے رنگ بھرتے چلے جاتے ہیں. پھر نشتر تحقیق سے ایک ایک رنگ میں جزیات تراشتے ہیں. مجال ہے کہ ان کا قلم بہکتا ہو اور توازن اور ٹھہراؤ کا دامن چھوڑتا ہو. میں یہ بات پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ مظہر جمیل صاحب عصر حاضر کے اہم ترین مصنفین میں شامل ہیں، جن کی تحریر سے ان کے ہمعصروں کی عموماً اور بعد آنے والوں کی خصوصاً غیر معمولی فکری آبیاری ہوئی ہے. ہماری اور ہمارے بعد آنے والی نسل تا دیر ان کی احسان مند رہے گی. خواتین و حضرات، میں ایک عام قاری اور مخدوم کے کہیں بعد کی صف میں کھڑے ایک شاعر کی حیثیت سے آپ سے ہم کلام ہوں. سنجیدہ نقد و نظر اس مجلس میں موجود اکابرین کا حصہ ہے. میری گفتگو محض تاثراتی ہے. مخدوم 20ویں صدی میں چلنے والی ترقی پسند تحریک کے ان شاعروں اور ادیبوں میں ہیں جن کے ہاں فنی جمالیات اور سیاسی فکر کے مابین ایک مستقل مکالمہ جاری رہا. مثلاً فیض کے ہاں جمالیات ان کی سیاست پر حاوی رہیں، جبکہ جالب کے ہاں سیاست جمالیات پر. دیگر بھی بہت سی مثالیں ہیں. مخدوم کے ہاں میری ناچیز رائے میں یہ سوال حل طلب رہا. کبھی کبھار کسی فکری یا فنی سوال کا حل نہ ہونا بھی ادب میں نئی گنجائشیں پیدا کرتا ہے. مخدوم اس کی ایک مثال ہیں. ہماری آج کی نسل کے لکھنے والوں کے لیے مخدوم ایک ایسے پیش رو ہیں جن سے درد مندی، دل سوزی، انسان دوستی اور سماجی انصاف کی قدریں بھی مستعار لی جا سکتی ہیں اور ایک لطیف احساس جمال بھی کشید کیا جا سکتا ہے. وہ ترقی پسند شعراء میں ممتاز تھے اور ممتاز رہیں گے. زیر نظر کتاب ٹھوس دلائل اور تاریخی احوال کے ساتھ یہ ثابت کرتی ہے کہ ہر بڑے اور اہم ادیب و شاعر کا ایک نظریہ حیات ضرور ہوتا ہے جو اس کے نظریہ فن کی اساس میں
شامل ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ فنکار عملی، سیاسی و سماجی تحریکوں میں سرگرم ہو، مگر خیر و شر، حاکم و محکوم، ظالم و مظلوم، بنیادی شخصی آزادیوں اور کیا کری ہے اور کیا زیبا، یہ سوالات فنکار کے پیش نظر رہتے ہیں۔ فطری ماحول اور محاکات کی شاعری بھی زندگی اور کائنات سے محبت کی مظہر ہے۔ انسانی رشتوں کی لطافت یا کثافت کے بیان کے پس منظر میں بھی نظریہ حیات کار فرما ہوتا ہے۔ دیگر ممتاز ترقی پسند شعراء کی طرح مخدوم کے ہاں یہ نظریہ حیات ایک مربوط نظام کی شکل میں موجود ہے۔ وہ جاگیردارانہ اور سرمایہ دارانہ اجارہ داری کے جبر سے نجات کا راستہ اشتراکی قدروں، مساوات اور سماجی انصاف کے اصولوں میں تلاش کرتے ہیں۔ چنانچہ مخدوم سیاسی عمل میں بھرپور شمولیت کا فیصلہ کرتے ہیں اور محنت کش طبقات، کسانوں اور مزدوروں کے لیے اپنی زندگی وقف کر دیتے ہیں۔ دکن میں اور دکن سے باہر پورے غیر منقسم ہندوستان میں ان جیسے با اصول اور باضمیر فنکار جو کمیٹڈ سیاسی منتظم بھی ہوں اور سماجی کارکن بھی ہمیں خال خال نظر آتے ہیں۔ مولانا حسرت موہانی اسی نوع کی عظمت کی ایک اور مثال ہیں۔ جناب مظہر جمیل کی یہ کتاب تاریخ اور ادبیات، جیسے پہلے بھی کہا گیا، دونوں زمروں میں شمار کی جائے گی، اور بر صغیر میں عمومی طور پر اور پاکستان میں خصوصی طور پر اس کی اہمیت یوں بھی زیادہ ہے کہ ہمارے ہاں تاریخ کو مسخ کرنے کے ساتھ ساتھ تاریخ کو اور اجتماعی یادداشت کو یکسر مٹا دینے کا عمل بھی تیزی سے جاری ہے۔ چنانچہ میں نے پہلے بھی کہیں یہ عرض کیا تھا کہ اپنے عہد کے دکھ کو رقم کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ماضی اور گرد و پیش کے حال کو بیان کرنے کی ذمہ داری بھی ادیبوں پر آن پڑی ہے۔ مظہر جمیل صاحب نے سندھ کے فکشن اور ادب کے سلسلے میں اور اس کو استعمال کرتے ہوئے سیاست پر، اس سلسلے میں یہ فرض بڑی خوش اسلوبی سے نبھایا ہے، اور اب انہوں نے مخدوم محی الدین کو انگریزی میں جسے کہیں گے پیگ بناتے ہوئے کسانوں اور محنت کشوں کی تلنگانہ تحریک کو اجتماعی حافظے میں زندہ کر دیا ہے۔ اس کتاب کی ایک اہمیت حاضر و موجود اور نوع انسان کے مستقبل سے بھی متعلق ہے۔ ہم ایک بار پھر اجارہ دارانہ سرمایہ داری، نیو لبرلزم، نسلی امتیاز، عورت دشمنی اور بڑھتی ہوئی فسطائیت سے نبردآزما ہیں۔ ایک جانب مقبولیت پسند سیاست کی ایک عالمگیر رو ہے اور دوسری جانب ماحولیات کا وجودی بحران۔ اس صورتحال میں فکری انتشار اور سماجی عدم توازن نے غصہ تو پیدا کیا ہے، مگر یہ غصہ ابھی کسی منظم، مستقل اور مربوط جد و جہد میں نہیں ڈھلا۔ آخر میں یہ عرض کروں گا کہ ادیب، محنت کش، سماجی و معاشی علوم کے ماہر، صحافی اور فنکار کا وہ رشتہ نئے سرے سے اور نئے انداز سے استوار کرنے کی ضرورت ہے جس کی جھلک ہمیں مظہر جمیل صاحب کی اس کتاب میں نظر آتی ہے۔ اسی انداز سے پھر صبح کا آنچل ڈھلکے، اسی انداز سے چل بعد صبا آخر شب۔ بہت بہت شکریہ۔ مختصر اور جامع مقالہ پیش کیا حارث خلیق صاحب نے، اور بالکل درست کہا کہ اس کتاب سے ایک یہ رخ بھی سامنے آتا ہے کہ ادیب اور شاعر کا کردار کیا ہونا چاہیے جب آپ کے اطراف صورتحال غیر منافق ہو، اور عام آدمی سے زیادہ شعور جب شاعر ادیب رکھتا ہے تو وہ اس شعور کا اظہار کس طرح اور کیسے کیسے کر سکتا ہے۔ چونکہ یہ کتاب ہے مخدوم محی الدین صاحب اور تلنگانہ تحریک کے حوالے سے، تو جیسا کہ کہا گیا اور بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے کہ مخدوم صاحب کی شاعری میں بھی ان کی یہ نظریاتی وابستگی اور یہ جد و جہد نظر آتی ہے۔ تو اس میں ان کی ایک نظم ہے تلنگن کے نام سے، اور اس کا ایک بند کہ عرض یکسر خاموش ہے، عرض یکسر گوش ہے، خاموش ہیں سب آسماں، عرض یکسر گوش ہے، خاموش ہیں سب آسماں، راگ سننے رک گئے ہیں بادلوں کے کارواں، ہاں ترانہ چھیڑ جنگل کا میری غنچہ دہاں، اجنبی کو دیکھ کر خاموش مت ہو گائے جا، ہاں تلنگن گائے جا،
ہاں باقی تلنگن گائے جا. تو یہ اس قسم کی شاعری مخدوم صاحب کی منتخب کی ہے مظہر جمیل صاحب نے، اور اس کو بھی اس کتاب کا حصہ بنایا ہے، جو ان کے مقدمے کی دلیل بھی ہے اور مخدوم صاحب کو سمجھنے میں بہت کردار بھی ادا کرتی ہے. اور اب ہم مجلس صدارت کی طرف بڑھتے ہیں، اور سب سے پہلے ہم جس شخصیت کو اظہار کی دعوت دے رہے ہیں، آپ سب ان سے بخوبی واقف ہیں، معروف شاعر ہیں، ہمارے اس زمانے کے اہل نظر میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور شعر و ادب کے لیے جو ان کی خدمات ہیں وہ یقیناً قابل تحسین ہیں، اور ترقی پسند تحریک سے ان کی بڑی گہری وابستگی رہی ہے، بڑے فعال رہے ہیں، اور ترقی پسند تحریک کے بڑوں کی صحبتیں بھی اٹھائی ہیں. سماعت کیجئے محترم افتخار عارف کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی محترم زراپا، سیر بھائی، حارث، مظہر، رخسانہ اور عنبر، اس میں یہاں بہت ہی اچھی باتیں ہو رہی ہیں. میں دو ایک فضول سی باتیں آپ سے کرنے حاضر ہوا ہوں، اور شکایتاً اور ضروری ہے اس طرح کی محفلوں میں صرف تعریفی توصیفی کلمے اپنے. میں دیکھ رہا ہوں کہ تمام ترقی پسند فکر سے تعلق رکھنے والے یہاں تشریف فرمائیں، اور یہ اہتمام کیا گیا کتاب کے حوالے سے. مظہر بھائی، اس وقت یہ بلا خوف تردید یہ بات کہی جا سکتی ہے، اور میں یہاں ایسے لوگ دیکھ رہا ہوں جنہوں نے ترقی پسند تحریک کے سلسلے میں عملی طور پہ بھی بہت کام کیا ہے اور تحریری طور پہ بھی بہت کام کیا ہے، مگر ہمارے زمانے میں کسی شخص نے تنہا اتنا کام ترقی پسند تحریک کے زعماء پہ نہیں کیا جتنا مظہر جمیل نے کیا. اس کی داد ان کو ملنی چاہیے. یعنی بلا شبہ، یعنی جس شہر میں سبط حسن صاحب رہتے ہوں اور جنہوں نے اتنا کام کیا ہو، اور اس سے کیسے صرف نظر کیا جا سکتا ہے. ممتاز حسن صاحب، مجتبیٰ حسین صاحب، بہت کرار صاحب، کیسے لوگ ہیں جنہوں نے ترقی پسند تحریک پہ کام کیا ہے. مگر جتنا کام، جیسا کام سوانح کے طور پر اور چیزیں جمع کر دی ہیں، ویسی میں سمجھتا ہوں کہ مظہر نے جیسے کام کیا، مظہر بھائی نے، اور میں ان کو دیکھ رہا ہوں. دیکھیے، فیض کی بہت سی سوانح لکھی گئی، سوانح، اور ان کے زمانے میں ایوب مرزا نے لکھا ہو یا اشفاق نے لکھا ہو، یا سب سے پہلے تو یہاں باہر زیادہ لکھا گیا، یہاں شاید اتنا نہیں لکھا گیا. مخدوم پر بھی سب سے پہلے ہمارے ایک روسی دوست تھے، یہ مجاہد یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سخچوف، انہوں نے مخدوم محی الدین پر سب سے پہلے کام کیا تھا اور ان کی بایوگرافی لکھی تھی. اب جیسے شاہ تمکنت کی کتاب ہے، سلمان اریب کی کتاب ہے، سری نواز لاہوتی کا اکاؤنٹ ہے، حسن الدین احمد کا اکاؤنٹ، یہ سب چیزیں ہیں، مگر یہ سب بکھری ہوئی ہیں اور مختلف جہات کو احاطہ کرتی ہیں. مظہر بھائی نے یہ کیا ہے کہ تمام چیزوں کو، جیسے رخسانہ نے جس کی تلخیص آپ کے سامنے پیش کی بہت ہی اہتمام کے ساتھ، اور انہوں نے ساری چیزیں اس میں بیان فرما دی کہ شخصی طور پر وہ کیسے ہم تھے اور کیا، اور شخصیت ان کی سوانح کے آغاز کی بعض چیزیں ایسی تھی جو ہم نے کبھی، اور ایسے حقائق اس میں جمع کیے ہیں انہوں نے، اور جن مآخذ کی طرف گئے. اب میں یہاں ایک آدھ بات آپ سے کروں کہ مخدوم کا اور ترقی پسند تحریک کا کوئی جائزہ بین الاقوامی سطح پر اس زمانے میں ہونے والی تحریکوں سے ہٹا کر نہیں کیا جا سکتا. اور سمجھیے جو روس میں جو زمانہ تھا ترقی پسند تحریک کے آغاز سے پہلے، ایک یہاں میرا تلفظ غلط ہو تو مجاہد بتا دیجیے گا، وہ آندرے ژدنوف ایک بزرگ تھے جو اسٹالن کے داماد بھی تھے، اور جب لیننگراڈ پہ فاشسٹ آ رہے تھے تو انہوں نے اس کو ڈیفینڈ کیا تھا. تو اسٹالن نے ان کو ایک بڑے منصب پر فائز کیا، اور ان کو اور گورکی کو یہ کام سونپا کہ وہ ادیبوں اور شاعروں کے مسائل دیکھیں. تو انہوں نے ایک ڈاکٹرن، اس کو کہتے ہیں ژدنوف ڈاکٹرن، جس میں انہوں نے کہا کہ جو ادیب اور شاعر ہوتا ہے
اس کا کام ہوتا ہے روح کی تعمیر کرنا، اور شاعروں کا یہ فریضہ ہوتا ہے کہ وہ خلق خدا سے اپنے رشتے کو جوڑے اور زمین سے اپنے رشتے کو جوڑے، اور اس کو وہ سوشل ڈاکٹرن سے زیادہ سوشلسٹ ڈاکٹرن کی طرف لے گئے. اور یہ وہی زمانہ ہے جب مخدوم نے یہ کام شروع کیا. آپ دیکھیے حیدرآباد، انہوں نے پوری وضاحت سے یہ پوری بات لکھی ہے کہ آصف جاہی نظام میں بہت سی خوبیاں تھیں، اور عام طور پر جو ملوکیت ہوتی ہے اس میں بعض چیزیں ایسی کی جاتی ہیں کہ عوام ان کی طرف راغب ہوتے ہیں، مگر اپنی اصل میں وہ ظلم پر اس کی بنیاد ہوتی ہے. وہ اپنے ظلم کے اور جبر کے دور کو وسعت دینے کے لیے بعض طریقے اختیار کرتے ہیں. جس کی طرف ابھی اشارہ کیا حارث نے کہ جو کنزیومرزم ہے اور ویلفیئر اسٹیٹ ہے، یہاں تاج حیدر صاحب بیٹھے ہیں، یہ اس کی تصدیق کریں گے کہ یہ ویلفیئر اسٹیٹ دراصل عوام کی جد و جہد کو روکنے کا ایک طریقہ ہے، اور وہ حارج ہوتا ہے عوام میں اس شعور کو بیدار کرنے میں کہ وہ انکار کر سکے اور اپنے لیے جد و جہد پہ اپنے آپ کو آمادہ کر سکے. آصف جاہی دور میں نہ تو کانگریس کو اجازت تھی کہ وہ اپنی سیاست کرے، نہ تو یہ مسلم لیگ کو اجازت تھی، تو ان مخدوم نے عملی طور پر اس کا ثبوت دیا، اور انہوں نے تلنگانہ میں کسانوں کو یعنی جوڑا. اب یہاں تو نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، میرا جب بچپن تھا تو میں نے بہت سے نام سنے تھے، اور میں کیونکہ غریب گھرانے سے میرا تعلق تھا تو میں ان لوگوں کو بہت حسرت کی نظر سے دیکھتا تھا اور امید کرتا تھا کہ کبھی کوئی صورت نکلے گی. اب میں اپنے پاکستانی دوستوں سے پوچھتا ہوں تو کوئی نہیں جانتا کہ ایم این رائے کون صاحب تھے، نمودری پد کون صاحب تھے، ڈانگے کون تھا، رندیوے کون تھے، ان کی سیاست کیا تھی، وغیرہ وغیرہ. میں ایک بات آپ سے عرض کروں کہ کسی بھی زمانے میں، کسی بھی لاطینی امریکہ میں یا یورپ میں کسی ایک تحریک نے اتنے بڑے شاعر اور اتنے بڑے ادیب نہیں پیدا کیے جتنے ترقی پسند تحریک نے پیدا کیے. ابھی آپ یہ دیکھیے کہ ہم ذکر کر رہے ہیں فیصاب اور مخدوم اور سردار اور جانثار اور جذبی اور ساحر، اور آپ نام لیتے چلے جائیے، کتنے شاعر ہیں اور کتنے افسانہ نگار ہیں، کتنے ناول نگار ہیں. اور یہ نہیں کہ اچھا پھر کیا ہوا، مخدوم بالکل ایک ان میں سے جداگانہ آدمی تھے. فیض صاحب نے ایک بات کہی تھی، اور کہ ادیب کو صرف یہی نہیں کہ وہ دجلہ میں قطرے میں دجلہ دیکھے، بلکہ اس کا یہ بھی فریضہ ہے کہ وہ عملی جد و جہد میں بھی شریک ہو زندگی کے بہتر بنانے میں. مخدوم ایسے آدمی تھے، 4-5 دفعہ تو وہ اس قصے میں جیل گئے اور تلنگانہ تحریک میں جیسی انہوں نے انتظامی طور پر جیسی شرکت کی ہے، دیشمکھوں سے اور جاگیرداروں سے اور آصف جاہی نظام سے ایک طرف، اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ جب وہ گرفتار ہوئے ہیں تو اس زمانے میں پنڈت جواہر لال نہرو کی حکومت تھی، اور ان کے زمانے میں ان کو گرفتار کیا گیا. حالانکہ مجھے اب تک یہ یاد ہے کہ وہ ایک شعر اکثر پڑھا کرتے تھے، حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو. اور انہی کے زمانے میں ان کو گویا تلنگانہ تحریک کے حوالے سے کیا گیا. 2 باتیں شاعری کے بارے میں کتاب کو ہمیشہ بدنصیبی میری یہ ہے کہ کتاب کو ادھر ادھر سے پڑھتا ہوں. مجھے کسی کلاس میں لیکچر نہیں دینا ہوتا، اور اپنے لطف کے لیے پڑھتا ہوں اور اپنی تعلیم کے لیے پڑھتا ہوں. اور مظہر بھائی نے تو صرف ان لوگوں کے لیے لکھا ہے جن کے بارے میں ان کا جی چاہا، اور چنانچہ انہوں نے صوبوں کے بارے میں نہایت اعلیٰ درجے کی کتاب، شاید سندھی ادب پر اور زبان پر جتنا انہوں نے لکھا اتنا سندھیوں میں سے کسی ایک آدمی نے اتنا نہیں لکھا. یعنی نبی بخش بلوچ کے علاوہ جتنا کام انہوں نے کیا، یعنی جدید ادب پر آپ دیکھیے فکشن اور شعب سندھ اور فکشن اور ان کی جو تاریخ ہے صوبوں پر کام. ہمارے ہاں تو صوبوں گیان چندانی کے بارے میں
چار باتیں کسی سے کہنے کو کہیے تو وہ نہیں کہہ سکتا وغیرہ وغیرہ، مگر انہوں نے پورا کام کیا۔ ذکر فیض میں یعنی ایوب مرزا کی کتاب وغیرہ بہت سی کتابیں ہیں، مگر جتنا مواد اور جتنی نئی باتیں مظہر بھائی کی کتاب میں ہیں وہ شاید کسی اور دوسری کتاب میں نہیں۔ کسی ایک کتاب میں مخدوم پر اتنا جسے کہتے ہیں سامان نہیں میسر اتنا مظہر بھائی نے جمع کیا۔ شاعری کے سلسلے میں بالکل دو باتیں کہنی چاہیے بالکل واضح طور پر، کہ جس زمانے میں یہ سب شعر کہہ رہے تھے تو اچانک جوش صاحب ہیں مثلا، ابھی آپ یہ دیکھیے ہم کہتے تھے کہ جوش صاحب پہ نہیں لکھا جاتا اس لیے کہ ان کا کلام نہیں مہیا ہے اور اس لیے ان پہ کچھ نہیں لکھا گیا۔ اب بدقسمتی یہ ہے کہ 10 جلدوں میں ان کا کلام چھپ گیا۔ اب آپ بتائیے کہ پچھلے 2 برسوں میں کیا جوش صاحب پر کوئی ایک مقالہ، کوئی کتاب، کوئی کسی نے اس طرف توجہ دی؟ کسی نے توجہ نہیں دی۔ اب یہ جو بساط رقص پر سبت بھائی نے یہاں کچھ لکھ دیا، حسن عابدی صاحب اور مرزا ظفر الحسن صاحب مرحوم، وہ گفتگو کرتے تھے، زیادہ سے زیادہ بہادر آباد میں رہنے والے جو لوگ حیدرآبادی تھے وہ ان کا تذکرہ کرتے رہتے تھے، مگر جو ادب کے سنجیدہ حلقے ہیں ان میں آپ نے کبھی سنا ہو کہ کسی نے مخدوم پر کوئی مقالہ لکھا ہو، جہاں نثار پر کوئی مقالہ لکھا ہو؟ تقسیم کا ایک نقصان یہ بھی ہوا اور جہاں بے شمار فائدے ہوئے، ہم یعنی اردو والوں نے بالکل توجہ نہیں دی ان لوگوں پر جن کا تعلق ہندوستان سے تھا۔ اب مثلا انگریز ہے، برطانیہ میں کوئی آدمی عزرا پاؤنڈ کو نظر انداز کر سکتا ہے، چاہے وہ اس کو پسند کرے نہ کرے۔ امریکن انگلش مختلف بھی ہو سکتی ہے، عزرا پاؤنڈ کو، ایلیٹ کو، فراسٹ کو، سلویا پلیتھ کو، ان کے بغیر انگریزی ادب کی کوئی تاریخ مکمل نہیں ہے۔ تو اگر اردو وہاں بولی جاتی ہے اور اس کے ادیب تھے، مثلا فراق زہرا آپا یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، ماجد بھائی کو سینکڑوں شعر یاد تھے، اب وہ جانثار کا ذکر کرتے تھے کتنی محبت سے، کیونکہ دوست تھے ان کے اور علی گڑھ کے ساتھی تھے۔ فراق صاحب کا ذکر کرتے تھے، ڈاکٹر آفتاب احمد ہر وقت فراق کے شعر پڑھا کرتے تھے۔ اب مخدوم کو یاد کرنے کے لیے مکتبہ دانیال کی چھوٹی چھوٹی سی 2 بساط رقص اور جو سرخ سویرا شاید ملا کر کتاب جو چھاپی تھی دانیال والوں نے، اس کے علاوہ میں نے کوئی کتاب نہیں دیکھی۔ اب یہ کتاب آئی ہے اور یعنی آپ فیض صاحب نے ان کی طرح غزل لکھی۔ میرے لیے تو مخدوم صاحب اس لیے بھی بڑے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے ان کو بڑا مانا۔ فیض صاحب نے ان کا ذکر کیا، سبت بھائی نے ان کا ذکر کیا اور محبت سے تذکرہ کیا۔ اور اب آپ یہ دیکھیے کہ کوئی بھی آدمی فیض پر کام کرے، بیگم ایلس فیض پہ کام، کسی آدمی نے نہیں لکھا۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ خود ان کے خانوادے کے لوگ اس قدر ان کے بارے میں معلومات رکھتے ہوں گے جتنی معلومات مظہر بھائی نے جمع کر دی۔ اور بہت ہی میں احسان مند ہوں مبین مرزا صاحب کا کہ انہوں نے اس کا التظام کیا، اور احمد شاہ صاحب سنتے ہیں، بات سن لیتے ہیں، اور یہ ان کی مہربانی ہے، ورنہ یہ کہ یہ کتاب آئے ہوئے بہت دیر ہو گئی اور کسی نے اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ اور فیض صاحب جمالیات کے حوالے سے گفتگو کی، یہ بات کہنی چاہیے، مخدوم اور فیض میں ایک فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ جب بہت زیادہ کمٹمنٹ کی شاعری مخدوم کی ہوتی ہے تو وہ لاؤڈ ہو جاتی ہے، اس میں ایک شور، اس میں ایک خطابت، اس میں ایک تیزی آ جاتی ہے، جیسے ہاشمی و طلبی فرید آبادی میں مثلاً آ جاتی تھی۔ فیض صاحب کے ہاں اگر انقلاب کی یا تبدیلی کی یا ترقی پسندانہ رجحانات کی بات ہوتی تو وہ بھی جمالیات شعر کے ساتھ ہوتی ہے۔ ان کی جو رومانٹک پوئٹری ہے یا جو لیریکل پوئٹری ہے، غزل کی بھی اور نظم کی بھی، دونوں وہ بالکل مختلف ہیں، مگر جب ادھر آتے ہیں تو وہ بالکل جداگانہ ہو جاتے ہیں۔ یہ ان کے یہاں ایک
آپ کہہ سکتے ہیں یہ ان کی کمانڈ بھی ہے، یہ ان کا اختصاص بھی ہے، مگر کوئی بھی اردو ادب کی تاریخ ترقی پسند تحریک کو اور اس کے نمائندہ شعراء کو نظر انداز کیے بغیر نہیں ہو سکتی۔ ترقی پسند تحریک تنظیم بنی تو اس کا اثر و نفوذ جاتا رہا اور وہ اتنی فعال و مؤثر آپ سے معذرت کے ساتھ نہیں رہی جیسی پہلے تھی۔ جب بھی کوئی تحریک تنظیم کی شکل اختیار کرتی ہے، وقت نے بتایا ہے کہ وہ بہت دیر آگے نہیں جا پاتی، اس لیے کہ جو اس کا تحریکی عنصر ہوتا ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ دھیما پڑتا جاتا ہے۔ یہی ترقی پسند تحریک کے ساتھ ہوا، اور میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ مخدوم کے زمانے میں تلنگانہ تحریک کے بارے میں انہوں نے لکھا، تو کیا تلنگانہ تحریک والی جد و جہد بھی 21ویں صدی میں ویسے کی ویسی ہو سکتی ہے؟ میرے خیال میں ایسا نہیں ہے۔ تو پھر ترقی پسند تحریک کو کیسا ہونا چاہیے یہ میں نہیں بتا سکتا، آپ اگر نہیں بتائیں گے تو خود عوام یہ فیصلہ کریں گے کہ ترقی پسند تحریک کو کیسا ہونا چاہیے۔ بڑی مہربانی۔ جی ضرور۔ افتخار عارف صاحب نے بہت خوبصورت اور عمدہ اور اہم گفتگو کی، اور اس گفتگو کے دوران ہمارے مقرر پروفیسر ڈاکٹر معین الدین عقیل صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں۔ ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اس تقریب میں، اور ساتھ ہی ان کو مدعو کرتے ہیں کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور اظہار خیال کریں۔ ڈاکٹر معین الدین عقیل صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، معروف اسکالر ہیں، محقق ہیں، درس و تدریس سے وابستہ رہے ہیں، اور اس شعبے میں ان کی بڑی طویل خدمات ہیں، نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان سے باہر بھی۔ اور ایک اور اہم بات یہ ہے آج کی تقریب کے حوالے سے کہ یہ جو کتاب جس پر آج گفتگو ہو رہی ہے، جس کے لیے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں، اس کا دیباچہ بھی پروفیسر ڈاکٹر معین الدین عقیل نے لکھا ہے۔ تو ہم درخواست کریں گے کہ وہ تشریف لائیں۔ بہت اچھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے حد معذرت خواہ ہوں میں کہ بہت تاخیر سے پہنچا، اور یہ بھی ایک معجزہ ہی ہے ایک لحاظ سے کہ میں پہنچ بھی سکا ہوں۔ باہر کے جو حالات ہیں، یعنی اس عمارت سے نکل کر دراصل اور کہیں کسی طرف دیکھیں جہاں سے آنا ہوتا ہے، اس وقت تقریباً ہر طرف بند ہے راستے، اور میں انہی راستوں سے ہوتا ہوا یہاں پہنچا ہوں اور اب پہنچ سکا ہوں، جبکہ مجھے 6 بجے سے پہلے ہی پہنچنا تھا۔ میں اس کے لیے بے حد معذرت خواہ ہوں آپ تمام حضرات سے۔ اور یہاں آیا ہوں تو یہ خوشگوار بات یہ تھی کہ افتخار عارف صاحب گفتگو فرما رہے تھے، اور میں نے بہت توجہ سے لفظ بلفظ سنا ہے، اور بہت خوشی ہوئی ہے کہ جو باتیں آپ نے یہاں بیان کی ہیں وہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو بہت ہی اہم۔ ایک لحاظ سے آج کی یہ تقریب بے حد خوشکن ہے میرے لیے خاص طور پر، کہ نیاز مندی میری مظہر جمیل صاحب سے ایک عرصے سے ہے، بہت عرصے سے ہے، اور جب بھی یہ کبھی کوئی کام کرتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں تو اس سلسلے میں ملاقاتیں ہوتی ہیں، گفتگو ہوتی ہے، اور پھر کچھ تبادلہ خیال ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس میں ایک دوسرے کے سیکھنے سکھانے کے مواقع بھی رہتے ہیں، اور میں اس پر بہت خوش رہتا ہوں۔ جس سنجیدگی سے وہ کام کرتے ہیں وہ میں دیکھتا رہا ہوں، اور جس طرح سے یہ مواخذ کی جستجو کرتے ہیں، جس موضوع پر بھی یہ کام کرتے ہیں وہ سرسری نہیں ہوتا، اور ایک لحاظ سے وقتی بھی نہیں ہوتا، اور اس لیے کہ جس طرح کے کام انہوں نے کیے ہیں وہ باقی رہنے والے ہیں، اور وہ اس وجہ سے باقی رہنے والے ہیں کہ ان کے لیے محنت اور جستجو ایسی کی گئی ہے۔ تو بہرحال جس طرح سے یہ کام کرتے ہیں اور جستجو کرتے ہیں، مواخذ جمع کرتے ہیں اور مواخذ پر انحصار کرتے ہیں، اور پھر صرف یہی نہیں بلکہ مواخذ کے بارے میں بھی چھان بین رہتی ہے کہ یہ قابل بھروسہ ہے یا نہیں ہے۔ چنانچہ اس طرح سے جو کام انہوں نے کیے ہیں
ان کو میں دیکھتا رہا ہوں اور رشک کرتا رہا ہوں کہ کیسے کام یہ کرتے ہیں اور کس طرح کے کام انہوں نے انجام دیے ہیں، بہت خوشی ہوتی ہے۔ اب یہ جو بات ہے کہ مخدوم پر جیسے تیسے کئی کتابیں لکھی گئیں یہاں بھی اور ہندوستان میں، حیدرآباد میں، اور یقیناً ان میں بعض اہم کتابیں بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مخدوم کی زندگی کے بھی ایسے معاملات اور ایسے کوائف سامنے رکھے جا سکتے تھے، لیکن بہت کم ایسی توجہ دی گئی ہے، لوگوں نے ایسا کم نہیں۔ اور یہی ایک بات بھی قابل غور ہے کہ جو پہلو اس کتاب میں مظہر جمیل صاحب نے لیا ہے، اس پہلو پر بہت کم لکھا گیا۔ لکھا تو گیا ہے مضامین کی صورت میں اور کتابوں میں سرسری طور پر، لیکن جس اہمیت کے ساتھ اور جس خصوصیت کے ساتھ یہاں تلنگانہ تحریک کو موضوع بنایا ہے، ویسے بھی یہ بات بھی ہے کہ تلنگانہ تحریک بہت اہم تحریک تھی حیدرآباد کی سیاست میں، اور اس پر کتابیں موجود ہیں، لیکن وہ کتابیں زیادہ تر انگریزی میں ہیں۔ اردو میں بہت کم لوگوں نے کہیں لکھا ہے اس پر، اور وہ بھی سرسری سا لکھا ہے، لیکن انہوں نے یہاں رہتے ہوئے، جبکہ یہاں رہتے ہوئے ماخذ کا حصول کچھ آسان نہیں ہوتا، اس کے لیے وہاں رہنا چاہیے تھا، اور وہاں رہتے ہوئے اگر یہ کام کرتے تو ظاہر ہے کہ وہ جستجو کے لحاظ سے تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی وہاں سے بھی اگر یہ کرتے تو ایسے ہی کرتے، کیونکہ جستجو کا جو عمل ہے اور جو کوشش ہے وہ تو وہاں بھی رہتی اور یہاں بھی، لیکن پھر بھی یہاں رہتے ہوئے تلنگانہ تحریک کو موضوع بنانا یہ بڑی بات تھی، اور یہ حوصلے کی بات تھی، اور یہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک چیلنج بھی تھا۔ اب میں چونکہ تحریکات کا طالب علم ہوں، اور ایک طالب علم کے طور پر میں دیکھتا ہوں جو چیزیں سامنے آتی ہیں، تو تلنگانہ تحریک پر بہت کوشش کی کہ میں اردو میں بھی تلاش کروں کہیں کوئی مواد مل جائے، لیکن بہت مشکل رہی ہے۔ انگریزی میں تو خاصی کتابیں ہیں اس پر، لیکن مظہر جمیل صاحب نے جس پہلو کو لیا ہے مخدوم کی زندگی کے، یہ ایسا ہے کہ جو ایک لحاظ سے تش نہ رہا ہے، مخدوم کی زندگی کے حالات اور کوائف اور ان کے خصوصیات کو شاعری کے حوالے سے بھی دیکھنے کی کوشش کی ہے، اس میں یہ پہلو بہت دور افتادہ رہا ہے۔ اس لیے یہ حقیقت ہے کہ مظہر جمیل صاحب نے جس طرح سے موضوعات کا تعین کیا اور پھر ان موضوعات کے لیے جستجو کی اور پھر اس پر ایک کمال حاصل کوشش کی ہے، اور ایسی کوشش ہے کہ ہندوستان میں بھی یہ پہنچی ہے جس طرح سے، جس صورت میں بھی پہنچ سکی ہے ابھی تک، حالانکہ اور زیادہ پہنچنا چاہیے تھا لیکن آج کل کے حالات کی وجہ سے۔ لیکن جن صاحب نظر حضرات نے اس کو دیکھا ہے ہندوستان میں بھی، وہ بے حد رطب اللسان ہے تعریف میں، کیونکہ وہ رشک بھی کرتے ہیں کہ وہ کاش ایسا کام وہاں کیا جا سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ بہت حیرت کی بات ہے کہ یہاں رہتے ہوئے مظہر جمیل صاحب نے کس طرح سے جستجو کی اور وہ ماخذ تلاش کیے، اور پھر ان ماخذ کی چھان پٹک بھی کی ہے کہ کیا یہ واقعی درست بھی ہو سکتی ہیں باتیں جو اس میں بیان کی گئی ہیں، جو اس سے معلومات مل رہی ہیں وہ ہو سکتی ہیں اس قابل کہ ان پر بھروسہ کیا جائے۔ بہرحال یہ بڑی بات تھی۔ ان کے جتنے بھی کام تھے، یعنی اس سے پہلے جو تاریخ یعنی فیض پر کتاب ہے وہ بھی اپنی مثال آپ ہے حقیقتی، اور یہ بھی آپ سبھی جانتے ہیں کہ فیض پر بہت لوگوں نے لکھا بھی ہے، لیکن جو حق ادا کیا ہے مظہر جمیل صاحب نے یہ ہر ایک سے ادا نہیں ہو سکا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو بہرحال یہ جتنے کام مظہر جمیل صاحب نے کیے ہیں، چاہے وہ سندھ کے تعلق سے ہوں اور سندھ کے ادب زبان کے تعلق سے، وہ بھی اپنی مثال آپ ہیں۔ سندھ کے رہنے والے افراد بھی جو اسکالر بھی ہوں وہ بھی ایسا کام نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ جیسے پیر حسام الدین راشدی ہیں یا نبی بخش بلوچ ہیں، یہ یقیناً یہاں کے بہت ہی نامور اور ممتاز اسکالر ہیں، لیکن ان میں سے بھی کسی نے اس طرح کے نہ موضوعات کو منتخب کیا اپنے کام کے لیے، اپنے مطالعے کے لیے، اور نہ ہی انہوں نے ایسا کیا ہے۔ تو بہرحال یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ مظہر جمیل صاحب نے جتنے بھی کام کیے ہیں وہ قابل قدر ہیں، اور ایسے کام ہیں کہ جو باقی بھی رہیں گے اور اپنے موضوع پر ایک بنیادی ماخذ کی حیثیت سے باقی رہیں گے، اور پھر وہ دوسروں کی بھی مدد کرتے رہیں گے۔ اور یہ ایک خوشکن بات ہے کہ ہمارے درمیان مظہر جمیل صاحب نے جو کام کیے ہیں وہ ہمارے لیے خود بھی ایک لحاظ سے قابل تعریف ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس وقت جو نسل ہے اور جو ایسی نسل ہے کہ جنہوں نے بزرگوں کا دور بھی دیکھا ہے
اور وہاں اس طرح کے موضوعات کی تلاش اور جستجو بھی رہی ہے. جو کچھ کام انہوں نے دیکھا یہ ہماری آئندہ کی نسلیں بھی ظاہر ہے کہ اس طرح کے ماخذ اگر ان کے پیش نظر ہوں تو ان کو وہ مشکلات پیش نہیں آئیں گی کہ جو اس نسل کو پیش آئی ہیں. جیسے مظہر جمیل صاحب نے جو مسائل اور مشکلات کو برداشت کیا ہے, جستجو کی ہے, اور جس طرح سے وہ مسائل کو حل کرتے رہے ہیں, یہ قابل تعریف بات ہے, اور یہ آئندہ کے لیے بھی ایک ماخذ کا بنیادی کام کرتے رہے ہیں اور انہوں نے کیا ہے. بہرحال بہت خوشی ہے مجھے اس بات کی کہ اس کتاب کو بالاستیاب دیکھنے کا بھی موقع ملا تھا جب یہ لکھ رہے تھے, اور پھر اب جب چھپی ہے تو اس کے بارے میں جو تاثرات بھی مل رہے ہیں اطراف عالم سے وہ بھی اپنی جگہ بہت قابل ستائش ہیں. اور مظہر جمیل صاحب کے لیے بھی یہ قابل مبارکباد ہے کہ انہوں نے جو کام کیا ہے وہ کام ایسا ہے کہ جو ستائش کے زمرے میں آ رہا ہے. بہرحال بہت بہت شکریہ. میں معذرت خواہ ہوں کہ تاخیر سے حاضر ہوا, لیکن پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا. آپ کی موجود ہے. بہت شکریہ معین الدین عقیل صاحب. یقیناً سید مظہر جمیل صاحب کا یہ کام اس قابل ہے کہ اس کی قدر کی جائے اور اس کو یاد رکھا جائے. اور اب ہم دعوت دے رہے ہیں نہایت معروف شخصیت, اور باوجود اس کے کہ سیاست سے بڑا گہرا تعلق ہے, ہم سب کے لیے بیحد پسندیدہ شخصیت ہیں, تو یقیناً یہ ایک اور بڑی اہم بات ہو جاتی ہے کیونکہ ہمارے ہاں عموماً سیاست کی جو صورت حال ہے آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں, نہایت معتبر خانوادے کے چشم و چراغ ہیں, اور آپ نے اپنے عمل سے, اپنے کردار سے, اپنی فکر سے اس خانوادے کا اعتبار اور وقار مزید بلند کیا ہے. ترقی پسند تحریک سے بھی, ترقی پسند نظریے سے بھی آپ کی وابستگی ہے. ہم دعوت دے رہے ہیں تاج حیدر صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اظہار خیال کریں. محترم مظہر جمیل صاحب, مجلس صدارت کے اراکین, بی جہاں تک سیاست کا تعلق ہے تو پچھلے دنوں ہماری اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی جس میں کہا گیا کہ ہمیں بینک میں اکاؤنٹ کھولنے کی اجازت دی جائے, اور جس طریقے سے بینکر جو ہیں وہ ہمارا اکاؤنٹ کھولنے میں 10 شرطیں لگاتے ہیں. بہرحال مجھ سے نہیں رہا گیا, اور قبیلہ کیونکہ ایک ہے اور مخدوم ہمارے قبیلے کے مرشدوں میں سے ہیں, اور محترم مظہر جمیل صاحب کی ترقی پسند تحریک میں اتنی خدمات ہیں اور اتنا کچھ انہوں نے لکھا ہے, تو مجھ سے نہیں رہا گیا اور میں نے جسارت کی اور اجازت آپ سے مانگی. بس کتاب میں نے ابھی لی ہے, لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ ایک بہت بڑے خلا کو پر کرے گی کہ جو ترقی پسند تحریک کی تاریخ کے اندر ایک بہت سے ہندوستان کے جو ہمارے ترقی پسند تھے ان کے بارے میں کچھ نہیں لکھا گیا ہے, اور مخدوم محی الدین کی بہت بڑی سیاسی جدوجہد ہے, تو یہ ایک بہت بڑے خلا کو پر کرے گی. اور دوسرے مصرے کو اگر نظر انداز کر دیا جائے تو میں پہلا مصرع پڑھوں گا کہ ذکر اس پریوش کا اور پھر بیاں اپنا. ظاہر ہے اب میں صرف اتنا 2-4 چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر دیکھا جائے کہ سیاسی تناظر میں اگر دیکھا جائے تو ایک طرف تو بڑی سخت جاگیرداری اور شہنشاہیت ہے, دوسری جانب گاندھی جی کی تحریک ہے, اور گاندھی جی کی تحریک, اور میں اختلاف شاید رکھتا ہوں ان سے لیکن احترام میں میرے کوئی کمی نہیں ہے, اور وہ نیک نیتی سے سمجھ رہے ہیں کہ کسانوں کو متحرک کیا جائے ہندوستان کے تحریک آزادی میں, لیکن متحرک کرنے کے لیے ان کا طریقہ یہ ہے کہ مذہب کو ابھارا جائے اور مذہب کو سامنے لایا جائے. وہ اور کسی مذہب سے انہیں تعصب نہیں ہے, مسلمانوں کا مذہب ہو, ہندوؤں کا ہو, عیسائیوں کا ہو, ہر ایک کا وہ احترام کرتے ہیں, لیکن وہ کسی روحانی طریقے سے چل رہے ہیں. اور شاید آج جو مذہبیت ہے اور خاص طور سے ہندوستان میں مذہبی انتہا پسندی ہے, شاید اس کے جو ابتدا ہے وہ اسی دور میں ہوئی ہے
جب گاندھی جی یہاں پہ تشریف لائے اور انہوں نے یہ سیاست کی. تیسری طرف چین کی کسان تحریک ہے، چین کی کمیونسٹ پارٹی کے قیادت کے اندر، اور وہ کسانوں کی مسلح جدوجہد کے اندر یقین رکھتے ہیں. جہاں تک شہنشاہیت کے جبر کا تعلق ہے، میں یاد دلاؤں گا عارف بھائی آپ کو کہ جوش صاحب اپنا مشہور سلام پڑھ رہے ہیں کیا نماز شاعتی ارکان ایمانی کے ساتھ، اور نظام وہاں تشریف رکھتے ہیں. آخری مقطع انہوں نے پڑھا کہ جوش ہم ادنا غلامان حسین ابن علی، جوش ہم ادنا غلامان حسین ابن علی تمکنت سے پیش آتے ہیں جہاں بانی کے ساتھ. اور جوش کو صرف اس پہ جو نظام کے مذاہبین ہیں وہ سمجھاتے ہیں کہ حضور آپ کو آپ کی توہین کی کوشش کی گئی ہے، اور جوش کو صبح سے پہلے حیدرآباد چھوڑنا پڑتا ہے. تو یہ وہ جبر ہے جو وہاں پہ ہے. اور میں ایک اور قصہ بھی اس میں بیان کروں گا. دوسرے یہ کہ مختوم سمجھ رہے ہیں کہ کسانوں کی مسلح جد و جہد وہ ایک طریقہ ہے ہندوستان میں انقلاب لانے کا. اینڈ دا گریٹ رومانٹک اینڈ دا گریٹ ریولوشنری وہ جو ہے ان کا ایک. اور جہاں تک ان کی رومانٹک شاعری کا تعلق ہے تو میں جب یہاں آ رہا تھا تو انٹرنیٹ پہ ناہید نے وہ لگایا تھا آپ کی یاد آتی رہی رات بھر، چشمے نم مسکراتی رہی رات بھر. اور تمام تر رش کو میں جو ہجوم تھا اس کو بھول بھال کے میں ان شعروں میں کھویا ہوا تھا آپ کی یاد آتی رہی رات بھر. لیکن جو جبر ہے شہنشاہیت کا وہ اپنی جگہ ہے. اور ہمارے ایک ساتھی تھے کامریڈ KSC یونین کے وحید بھائی، ان کا تعلق حیدرآباد سے تھا، اور انہوں نے مجھے بتایا جس سے مخدوم محی الدین کے کام کرنے کا طریقہ ہم پہ واضح ہوتا ہے. وحید بھائی ایک جاگیردار خاندان سے تعلق تھا، اور ان کے تایا بہت بڑے جاگیردار تھے. والد صاحب نظام کے دربار میں سرکاری عہدے پہ تھے. تو وہ اپنی زمین پہ وحید بھائی 13-14 سال کی عمر میں گئے تایا صاحب کے پاس. تو جب گئے وہاں تو انہوں نے دیکھا کہ ایک کسان کو پیڑ سے الٹا لٹکا کے جوتے مارے جا رہے تھے. 13-14 سال کی ان کی عمر تھی. ان سے برداشت نہیں ہوا اور وہ چلانے لگے کہ اتارو اس کو، یہ کیا ہو رہا ہے. تو خیر اس کو اتارا گیا، اور تایا صاحب نے کہا کہ صاحبزادہ وحید میاں کو تجھ پر رحم آ گیا اس لیے تیری جان آج بچ گئی ہے. کیونکہ تایا صاحب کا روزمرہ کا مشغلہ یہی تھا کہ وہ. پھر تایا صاحب نے اگلے دن خط لکھا والد صاحب کو کہ وحید میاں کو اگر آپ واپس بلا لیں تو بہت اچھا ہو. وحید میاں واپس چلے گئے. تیسرے دن کسی شخص نے 13 سال 14 سال کے طالب علم سے رابطہ کیا، تھوڑی دیر باتیں کی، اور پھر کہا کہ میں مخدوم محی الدین کا پیغام آپ کے لیے لایا ہوں، اور آپ کو ہدایت یہ ہے کہ آپ زیادہ آگے نہ بڑھیں، شور نہ مچائیں، لٹریچر پڑھیں، اور تقریری مقابلوں کے اندر آپ حصہ لیتے رہیں. کوئی 3 سال اس طرح سے گزرے، اور وحید بھائی کہتے ہیں کہ میری زندگی کا سب سے اچھا دن وہ تھا کہ جب وہی آدمی آیا اور اس نے مجھے بلایا کہ آپ وہ بلایا ہے مخدوم محی الدین نے. کہنے پہاڑوں کے اندر میں اپنی رائفل اٹھا کے شکار کے بہانے گھر سے نکلا، اور پھر مخدوم سے کوئی 3 گھنٹے کی میری میٹنگ ہوئی، اور اس کے اندر انہوں نے تمام چیزوں کو ڈسکس کیا، اور پھر یہ بھی کہا کہ وحید میاں 2-3 سال بعد آپ پاکستان چلے جائیں، شاید وہاں آپ کی زیادہ ضرورت ہو. تو اس طریقے سے مخدوم محی الدین اپنے کام کو آرگنائز کر رہے تھے. وہاں جواہر لال نہرو تھے، سوشلزم کی باتیں کرتے تھے، میں بھی کرتا ہوں، بہت لوگ کرتے ہیں. لیکن یہ کہ وہ چاہتے یہی تھے، جیسا کہ افتخار عارف بھائی نے کہا ہے کہ وہ جو انقلاب
दरवाज़ा खटखटा रहा था उसके रास्ते को कैसे रोका जाए, और जो चीन में आ चुका था तो उसके रास्ते को कोई रोका जाए, कैसे रोका जाए। एक और किताब अभी आई है 3-4 साल पहले, नर्मदा से मेहरान तक, एक कॉमरेड की लिखी हुई जिनका ताल्लुक़ हैदराबाद से ही था। और जिस वक्त जनरल चौधरी की फ़ौज आ रही थी 12 सितंबर को सुकूत हैदराबाद के लिए, तो वो भी पहाड़ पे बैठे हुए वो देख रहे थे, और उन्होंने बड़े मुदल्लल अंदाज में ये बताया कि निज़ाम की हुकूमत छीनने का मसला नहीं था, वो तो किसी भी वक्त प्रेशर डाल के निज़ाम सरेंडर कर सकते थे, जैसा कि उन्होंने सरेंडर किया। असल मकसद जो इंडिया के एक्शन का था वो तेलंगाना तहरीक को कुचलना था, और जनरल चौधरी की फ़ौज ने अपना रुख तेलंगाना तहरीक की तरफ मोड़ा और वहाँ पे उन्होंने फ़ौजी कार्रवाई की। निज़ाम तो अगले दिन मैंने बचपन की तस्वीर देखी थी कि निज़ाम खड़े हुए हैं और सरदार पटेल बैठे हुए हैं उनकी कुर्सी पे, तो वो तो एक बचपन की मेरी याददाश्तें हैं। और इस तहरीक के बारे में इफ्तिखार भाई आपने भी आली साहब से वो दोहा सुना होगा, वाह तेलंगाने की माएँ जने जो ऐसे लाल। तो ये एक सूरत हाल थी। फ़ौज के ज़रिए उस तहरीक को कुचला गया, और उसके बाद जैसा कि हमारा तरीक़ा होता है कि हम एक कदम पीछे लेते हैं, आइन हिंदुस्तान का बना और मखदूम मुहीउद्दीन अपने सियासी जद्दोजहद में वो आ गए, और आंध्र प्रदेश की असेंबली में वो लीडर ऑफ अपोजिशन शायद 2 या 3 दफ़ा मुंतखब हुए। दिल्ली गए थे तो दारुल खिलाफे में जाते वक्त दिल की जो हालत होती है उसका मुझे भी अंदाज़ा है। तो वहाँ हार्ट अटैक हुआ जहाँ तक मेरी मालूमात है, और जिस वक्त जनाजा उनका आया तो हैदराबाद पूरा का पूरा निकल पड़ा उनको जनाजे को कंधा देने। ये सूरत हाल है, और मैं समझता हूँ कि अगर हम सिर्फ उनकी शायरी का ज़िक्र करें, और ये जो सियासी जद्दोजहद है, जिस तरीके से वो सोच रहे थे कि किसानों को मुनज़्ज़म करके मुसल्लह जद्दोजहद के ज़रिए इनक़िलाब हिंदुस्तान में लाया जाए, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अहम पहलू है और इस पे काम करने की ज़रूरत है। और इसका असर सिर्फ तेलंगाना में नहीं हुआ, आज हिंदुस्तान की कोई 16 रियासतें हैं जहाँ किसानों की जद्दोजहद चल रही है, जिसका रास्ता मजहबी इंतहा पसंदी के ज़रिए रोका जा रहा है। तेलंगाना आज एक अलग सूबा बन चुका है, लेकिन मखदूम ने जो खिदमात की और जिस तरीके से इस तरह की तहरीक को आगे बढ़ाया, जिस तरीके से किसानों के लिए वो लड़े, वो अभी रुखसाना बीबी ने इशारा किया था कि आज जो किसानों की तहरीक है जिसने कि मोदी गवर्नमेंट को पीछे हटने पर मजबूर किया है, शायद उसमें वहीं से जरासीम आए हैं जो मखदूम मुहीउद्दीन की जद्दोजहद ने दिए हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ आपको मज़हर जमील साहब, आपकी जो खिदमात हैं सिंध धरती के लिए, जिस तरीके से आपने वो जो तअस्सुबात हैं उनका मुकाबला करते हुए एक दूसरे को करीब लाए हैं। और तअस्सुब में मेरे बाबा ने मुझे समझाया कि देखो तअस्सुब बड़ा नुकसान ये करता है कि इंसान से सोचने समझने की ताकत छीन लेता है, और जो मोहब्बत है वो इंसानों को इंसानों से करीब लाती है। और बस फैज़ साहब की वो नज़्म है जिसमें आखिरी उन्होंने वो खुशबू के तोहफे पे कहा है कि ये शेर हाफिज़ शिराज़ ऐसा वाक़या ना मिले तुझे जो कहीं वो हबीब अंबर दस्त, खलल पज़ीर बिना हर बिना के मी बेनी पजुस बिनाए मोहब्बत के खाली अस खलल। बहुत बहुत शुक्रिया मतलब। और ये किताब सिर्फ मुझ तक महदूद नहीं रहेगी, मैं तमाम दोस्तों के अंदर इस किताब को तोहफ़तन तक़सीम करूँ। शुक्रिया जनाब। बहुत शुक्रिया ताज हैदर साहब। और यकीनन एक किताब की सबसे बड़ी ख़ूबी यही होती है कि वो लोगों को इस किताब को पढ़ने पर उकसाए और उस पर मुकालमा करने पर उकसाए। और आपने देखा कि ताज हैदर साहब यहाँ तशरीफ़ लाए और बड़ी तफसील से बहुत अच्छी गुफ्तगू की उन्होंने। अब हम दोबारा अपनी मजलिस सदारत की तरफ बढ़ते हैं और हमारे
دوسرے صدر جو اس مجلس صدارت میں آج یہاں تشریف فرما ہیں، وہ نہ صرف ہمارے شہر بلکہ ہمارے عہد کی جو شناخت ہے جن شخصیات سے، ان میں سے ایک شخصیت ہیں، ترقی پسند نقاد ہیں، اور ان کا بھی کردار بڑا فعال رہا ہے۔ ترقی پسند نظریے سے ان کی وابستگی ان کی شاعری میں بھی نظر آتی ہے، ان کی تنقید میں بھی نظر آتی ہے، ان کی گفتگو میں بھی نظر آتی ہے۔ درس و تدریس سے آپ کا بڑا گہرا اور طویل تعلق رہا ہے اور آپ کا شمار اہل دانش میں ہوتا ہے۔ ہم درخواست گزار ہیں معروف شاعر، نقاد اور دانشور پروفیسر سحر انصاری سے کہ وہ اس کتاب پر اظہار خیال فرمائیں۔ مظہر جمیل صاحب، ڈاکٹر معین الدین عقیل صاحب، حارث خلیق صاحب، تاج حیدر صاحب، ڈاکٹر ریحانہ، ڈاکٹر ہاں تو بہرحال کسی خاتون کا ہی تو نام لیا نا۔ رخسانہ صبا، تو بہت اچھا جائزہ لیا گیا ہے اس کتاب کے بارے میں، بہت سی گفتگو ہوئی، اور اس بہانے سے مخدوم صاحب کی جو ہے شاعری اور ان کی شخصیت پر اپنے اپنے انداز میں ہمارے فاضل مقررین نے اظہار خیال کیا۔ میں کچھ کتاب کے بارے میں عرض کرنا چاہوں گا۔ اس کتاب کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے وہ دکن کی تاریخ، دوسرے حصے میں تلنگانہ تحریک اور اس میں مخدوم محی الدین کی جو خدمات ہیں اور ان کا جو پورا ایک لائحہ عمل رہا ہے وہ بیان کیا گیا ہے، اور تیسرے میں مخدوم محی الدین کا کلام ہے اور اس کلام کی جو ترقی پسندانہ نہج ہے اس کی طرف بہت عمدہ تجزیے کیے گئے ہیں۔ مخدوم محی الدین اور تلنگانہ تحریک ایک ایسا موضوع ہے جو بہت اہمیت رکھتا ہے، اور جس وسیع پیمانے پر اور جس دقت نظر سے مظہر جمیل نے ان کو یکجا کیا ہے وہ واقعی قابل تعریف ہے۔ اتنا سنجیدہ کام اور ایسی جگہ رہ کر کے جہاں کتابوں کی فراہمی بھی کوئی بہت آسان کام نہیں ہے، اور انہوں نے بہت ہی دقت نظر سے یہ کام کیا ہے۔ ایک یعنی اگر یہ دیکھا جائے کہ دکن کی ریاستوں کا، تو اس میں 4 ریاستیں تھیں، پیمنی، عادل شاہی، قطب شاہی اور آصف جاہی۔ مخدوم نے جس زمانے میں اپنے تعلیم اور اپنے سیاسی اور شاعرانہ زندگی کا آغاز کیا تو وہ 7ویں نظام کا زمانہ تھا۔ ان کے زمانے میں بہت سا جو تہذیبی اور اقتصادی اور تعلیمی پس منظر ہے اس کو بہت خوبی سے مظہر جمیل صاحب نے بیان کیا ہے۔ خاص طور پر یہ جو صرف خاص کا محکمہ تھا جس پہ نظام کا کلیتاً اختیار تھا اور اسے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا تھا، اسی نے دراصل یہ کسانوں کے لیے وہ پرابلم پیدا کیے، اور زمینداروں کے لیے جو مختلف نہج سے استحصال کے جو زاویے نکالے گئے، تو وہ سب جو ہے وہ اسی لیے تھا کہ کوئی کسی چیز کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا تھا۔ بعد میں جیسا انہوں نے لکھا کہ سالار جنگ اول نے پہلی بار جو ہے وہ اس طرح کی کوشش کی کہ ان کے مسائل کے بارے میں اور جو محصول دیا جا رہا ہے، لگان دی جا رہی ہے، اس کے بارے میں کس طرح کا طریقہ کار اختیار کیا جائے۔ تو یہ چیزیں جو تھیں، پھر اس سے آپ دیکھیے کہ ریاست حیدرآباد ایک ایسی جگہ تھی کہ جہاں آپ کسی قسم کی انجمن یا سیاسی جماعت کو قائم نہیں کر سکتے تھے، یہاں تک کہ مسلم لیگ کو بھی وہاں اجازت نہیں تھی کہ وہ اپنی سرگرمیاں چلا سکے۔ تو انہوں نے مخدوم محی الدین نے
सन 40 से ये अपनी तरक्की पसंद तहरीक से अमलन हिस्सा लिया और सन 41 में वो कम्युनिस्ट पार्टी के बाकायदा जो है वो टिकट होल्डर हो गए। तो ये उनका एक बहुत अहम काम था और बाकायदा आला तालीम हासिल करने के बाद वो डी क्लास किया, उन्होंने कुलियों में काम किया और ये मुख्तलिफ जो डाक खाने के जो हैं किसान हैं इनमें उन्होंने काम किया और ये साबित किया कि आप जब तक ख़ुद अमलन किसी नज़रिए को पूरी तरह से बरत ना सकें ज़िंदगी में तो वो किसी तरह आपके लिए और दूसरों के लिए काबिल तक़लीद नहीं हो सकता। यहाँ तक कि एक बड़ी दिलचस्प बात जो आम ज़ाती बातें भी उसमें आई हैं कि जब रूपोशी की ज़िंदगी गुजार रहे थे तो इनके बच्चे इनको जो है चचा बाबा कहा करते थे, इसलिए कि अगर बाबा कहेंगे तो उनको एक्सपोज हो जाएंगे और उस पर उनके सज़ा जो है वो हर वक्त सर पे रहती ही थी। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो पहली बार इस किताब में आई हैं। इससे पहले भी जब खेत जागे ये कृष्ण चंद्र का रिपोर्टाज है, ये भी तेलंगाना मूवमेंट पर है। इसी तरह जीलानी बानो ने एक नावलेट लिखा था जुगनू और सितारे, फिर इसी तरह उनका एक अफसाना था सात सुर, ये तेलंगाना तहरीक के बारे में ही है। लेकिन जिस तरह पूरे एक पस मंज़र में पूरे जो एक अवामिल किसी चीज़ को एक अपनी शक्ल देते हैं उसको पहली बार मज़हर जमील साहब ने इस तरह बयान किया है। और फिर मखदूम मोहिउद्दीन का जो ताल्लुक़ अपनी सरज़मीन से था उसको जिस तरह उन्होंने अभी अंबर ने बाकी तेलंगाना वाला उनका नगमा पेश किया, इसी तरह भागमती पर उन्होंने बड़ी अच्छी नज़म लिखी कि इनकलाबात की हर बात यहीं से निकली, गुनगुनाती हुई रात यहीं से गुज़री, तू नहीं है तेरी चश्मे निगरां बाकी है। तो वो बहुत यानी ज़ाहिर है कि एक अटैचमेंट और एक ताल्लुक़ जब होता है अपने समाज से और उसके आवाम से तो उस वक्त तो फिर लबो लहजा ही कुछ और हो जाता है। और जमालियात के अंदाज में उन्होंने हर बात अपने तौर पे कही है। मसलन इनकलाब के लिए क्या अच्छा उनका शेर है कि हुजूम शौक़ सरे रह गुज़ार कब से है, गुज़र भी जाके तेरा इंतज़ार कब से। तो मैं समझता हूँ कि बड़ी बर वक्त ये किताब आई है और अब जिस वक्त के हमारे पाकिस्तान में तरक्की पसंद 3 जमातें काम कर रही हैं तो उसमें मेरा ख्याल है कि अगर किसी का वाकई ज़मीर ज़िंदा है तो वो किताब पढ़कर समझ सकेगा कि तरक्की पसंद होने के क्या माने हैं। तो मैं इन्हीं अल्फाज के साथ मुबारकबाद देता हूँ मज़हर जमील साहब। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर सहर अंसारी, बहुत अहम गुफ्तगू आपने की और बिल्कुल दुरुस्त है कि तरक्की पसंद तहरीक को इतना अरसा गुज़र जाने के बावजूद लोग आज तक नहीं समझ पाए कि तरक्की पसंदी दरअसल है क्या, और ये किताब उसको समझने में बड़ी अहम और मावन है। ख़वातीन व हज़रात, अदब में 2 किस्म के लोग होते हैं, एक वो जिनकी सारी तवज्जो नाम पर रहती है और दूसरे वो जिनकी सारी तवज्जो काम पर होती है। सैयद मज़हर जमील साहब का ताल्लुक़ दूसरी किस्म के लोगों में होता है। वो खामोशी से अपना काम करते रहते हैं और फिर अचानक एक धमाके की तरह उनका काम मंज़र आम पर आता है। हर काम ऐसा होता है जिसकी बेपनाह शोहरत होती है, इसलिए कि वो इतना वक़ी काम होता है कि उस पर बात करना लाजमी है। आपने सिंधी फ़िक्शन पे बड़ा अहम काम किया, फिर सिंधी अदब पर जो आपका काम आया वो तो ख़ुद सिंध के जो स्कॉलर्स हैं और अदीब हैं उन्होंने उसको काबिल रश्क करार दिया, और उसके साथ ही साथ वो लोग जिनकी पैदाइश और सकाफ़ती वाबस्तगी नस्ल दर नस्ल सिंध से है उन्होंने भी ये कहा कि ये काम ऐसा है कि जो अब तक नहीं किया गया। फिर जब उर्दू की तरफ आए तो सैयद मज़हर जमील साहब ने फैज़ साहब की बड़ी मुस्तनद
سوانح لکھی اور بے شمار ایسے کام انہوں نے کیے ہیں جس کو یقیناً سراہا جانا چاہیے، اور اس سراہا بھی گیا ہے۔ ان کی مختلف تصانیف کو ایوارڈز کے ذریعے، صدارتی ایوارڈز کے ذریعے ان کی خدمات کو سراہا جاتا رہا ہے، لیکن انہیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، یہ مسلسل اپنے کام میں لگے رہتے ہیں، اور اچھی بات ہے کہ اس کی وجہ سے نہایت اہم کام ہم لوگوں کے سامنے آتا ہے۔ ایسا ہی ایک کام آج مخدوم محی الدین صاحب کے حوالے سے اور تلنگانہ تحریک کے حوالے سے سامنے آیا ہے، جس کتاب کی تقریب کے لیے ہم لوگ یہاں جمع ہیں، اور چونکہ یہ تقریب رونمائی ہے تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ کتاب کی تقریب یعنی رونمائی نہ ہو، تو ہم سید مظہر جمیل صاحب سے کہیں گے کہ پہلے آپ اپنی کتاب پیش کیجئے، ہمارے فوٹوگرافر یہاں موجود ہیں اس لمحے کو قید کرنے کے لیے، اور پھر خطاب کے لیے تشریف لائیے۔ یہ اصل میں مبین مرزا صاحب کا حکم چل رہا ہے جی، ان کو جلدی ہے۔ مظہر جمیل صاحب کو ہم دعوت اظہار دے رہے ہیں کہ وہ تشریف لائیں، اور اس بھرپور کام پر بھرپور تالیاں ہونی چاہیے مظہر جمیل صاحب کے لیے۔ خواتین حضرات، ویسے تو مجھے اس موقع پر کچھ عرض نہیں کرنا ہے، بجز اس کے کہ آپ تمام خواتین حضرات کا تہ دل سے شکریہ ادا کروں کہ آپ نے زحمت فرما کر آج کی اس تقریب میں شرکت فرمائی، اور خاص طور پر میرے ان کرم فرما دوستوں کے لیے جنہوں نے اس کتاب کے بارے میں اور کچھ میرے بارے میں بھی جو اظہار خیال فرمائے ہیں، وہ ان کے لیے بھی میں انتہائی مشکور ہوں۔ بات دراصل یہ ہے کہ یہ آج اس موقع جو صورتحال ہے، تو اس شکریہ سے پہلے مجھے ایک تعزیت بھی کرنی تھی، اور وہ تعزیت ہے ہمارے شہر کے اردو کے ایک بہت معروف افسانہ نگار جناب اے خیام صاحب ابھی 2 دن پہلے ہم سے رخصت ہوئے ہیں۔ اگر وہ ہوتے تو آج اس محفل میں تشریف رکھتی، تو ہمیں انہیں بھی یاد کرنا ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ خدا انہیں جواہر رحمت میں جگہ دے۔ ان الفاظ کے ساتھ میں ایک مرتبہ پھر تمام مقررین حضرات کا اور آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت شکریہ مظہر جمیل صاحب، آپ نے ثابت کیا کہ جن لوگوں کا کام بولتا ہو وہ خود کم بولتے ہیں۔ اور اب مجلس صدارت میں ہماری نہایت محترم، ہم سب کی نہایت پیاری، ہر دل عزیز شخصیت، جو ترقی پسند دور کے آخری بڑے ناموں، بڑی مثالوں میں سے ایک ہیں، ایسی شخصیت
جن کی ترقی پسند نظریے سے وابستگی صرف فکری یا نظریاتی اور شعری اور ادبی ہی نہیں ہے، بلکہ ان کی طرز حیات، ان کی پوری زندگی جو ہے اور ان کے جو تمام طرز عمل ہے وہ ایک سانچے میں ڈھلتا نظر آتا ہے، اور یہ سانچہ ہمیں بتاتا ہے کہ کسی نظریے سے وابستگی کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ ایک ایسی شخصیت جن کے عمل میں، جن کی شخصیت میں بھی یہ مثالیں، یہ حوالے، یہ نشانیاں نظر آتی ہیں، جو نہ صرف ہمارے لیے بڑی اہم مثال ہیں بلکہ آنے والی نسلوں کو دینے کے لیے بڑا اہم حوالہ ہیں۔ ہم بصد احترام ملتمس ہیں محترمہ زہرا نگاہ سے کہ وہ اظہار خیال فرمائیں۔ خواتین و حضرات اور معزز اکابرین مجلس، ایسے اچھی آپ لوگوں نے تقریریں سنی ہیں، کتاب کے بارے میں بھی، مصنف کے بارے میں بھی، اور ان حالات کے بارے میں بھی کہ جن کی یہ کتاب عکاسی کرتی ہے۔ مظہر جمیل صاحب کو اللہ سلامت رکھے، واقعی انہوں نے قرض چکا دیا یہ کتاب لکھ کے ان تمام لوگوں کا جن کا کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی طرح سے حیدرآباد دکن سے تعلق تھا۔ کتاب جو ہے وہ مبین نے جو نامہ بر بھیجا تھا ہمارے گھر کتاب لے کے، اسے سوائے میرے گھر کے ڈیفنس کا ہر گھر معلوم تھا۔ تو جب 4-5 اس نے فون کر لیے تو میں نے اس سے کہا کہ بھیا تو جہاں کھڑا ہے وہیں کھڑا رہے، میں آدمی بھیجتی ہوں اور تجھ کو بول، اور معلوم ہوا گھر کے سامنے ہی کھڑے تھے۔ خیر بہرحال کتاب مجھے مل گئی مگر دیر سے ملی۔ اصل میں تقریر معافی چاہتی ہوں نہیں کر پاؤں گی، تقریر کرنا شاید مجھے آتا ہی نہیں۔ کتاب میں نے پڑھنا شروع کی اور میں سوچ رہی تھی کہ شاید کل بھی پڑھ لوں گی تھوڑی سی، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ کتاب جب میں نے پڑھنا شروع کی تو آئی جو ان کی یاد تو آتی چلی گئی۔ میں نے پوری کتاب پڑھی۔ اچھا، اور پھر ہوا یہ کہ دکن ویسے ہم نے جو چھوڑا تھا وہ تو ہم نے سن 48 کے آخر میں چھوڑا تھا، مگر کتاب پڑھتے وقت یوں محسوس ہوا جیسے کل چھوڑا ہے، اور یادیں بھی ایسی امٹ کے آئیں کہ آنسوؤں میں دکن کی برسات کی خوشبو آ گئی۔ جن لوگوں نے دکن کی برسات دیکھی ہے وہ اس برسات کی خوبصورتی کو سمجھ سکتے ہیں۔ جس وقت میں نے، پہلے تو ایک بات اور واضح کر دوں کہ میں عمر کے جس دور میں ہوں اس میں اپنے بچپن کی بات کرنا کچھ زیب نہیں دیتا، لیکن پھر بھی جب قصہ سنانا ہو تو کچھ نہ کچھ تو جانا پڑے گا پیچھے۔ جس وقت میں نے مخدوم کا نام سنا تھا وہ میری عمر کا ابتدائی دور تھا۔ ہمارے ایک مولوی صاحب تھے جو ہمارے گھر ہی رہتے تھے اور ہمیں قرآن شریف پڑھاتے تھے، لیکن جیسا کہ پرانے زمانوں کا قاعدہ تھا کہ بھئی مولوی صاحب ہیں تو رات کا کھانا جو ہے وہ ہم ان کو پہنچاتے تھے۔ ایک ماما سینے میں کھانا لیتی تھی، ہم ساتھ جاتے تھے، مولوی صاحب کے سامنے کھانا رکھتے۔ ایک رات میری ڈیوٹی تھی، جب میں گئی انہیں کھانا دینے تو میں نے دیکھا کہ ہمارے مولوی صاحب ایک صاحب سے بات کر رہے ہیں۔ ان کا تو مجھے عمر کا بھی اندازہ نہیں ہوا، کتنے بڑے ہیں، کون ہیں، وہ کونے میں کھڑے تھے اور انہوں نے اپنے چہرے کو کچھ ڈھانپا ہوا تھا۔ ہے وہ بات کرتے رہے، وہ چلے گئے تو میں نے مولوی صاحب سے ڈرتے ڈرتے پوچھا، بچوں میں تجسس کا مادہ زیادہ ہوتا ہے، میں نے پوچھا کہ مولوی صاحب یہ کون صاحب تھے؟ تو مولوی صاحب نے ٹالا مجھے، ارے بی بی ماں ہمارے عزیزوں میں تھے۔ میں نے کہا اچھا، مگر وہ منہ کو کیوں ڈھانپے ہوئے تھے؟ اب مولوی صاحب کو ذرا پریشانی میں پڑے، انہوں نے کہا نہیں، اس لیے کہ ان کے منہ کو چوٹ لگی تھی تو انہوں نے اس کو تھوڑا سا ڈھانپ لیا۔ ٹھیک، اب یہ منظر ویسے تو میں بھول گئی لیکن بار بار میری آنکھوں کے سامنے آتا رہا، آخر وہ کون صاحب تھے، کیوں آئے تھے اور کیوں اپنا منہ چھپائے ہوئے تھے۔ لیکن اپنی عمر کے لحاظ سے میں نے سوچا کہ مولوی صاحب سے ضرور کوئی جن ملنے آیا ہوگا، جبھی تو یہی ہم لوگ کی پہنچ تھی۔
خیر اس کے بعد یہ ہوا کہ کچھ دن کے بعد میں نے دیکھا کہ میرے والد کے ہاتھ میں ایک پتلی سی سرخ کتاب ہے اور وہ پڑھ رہے ہیں اس کو، اور پھر وہ کتاب انہوں نے میز پہ رکھ دی، وہ کہیں چلے گئے. میں نے وہ کتاب اٹھائی، سرخ رنگ کی کتاب تھی، ہارڈ باؤنڈ بالکل، اور اس کے اوپر سرخ سویرا لکھا ہوا تھا. اچھا سرخ سویرا. اچھا شعر پڑھنا مجھے صحیح طور سے آتا تھا بچپن سے، 4-5 برس کی عمر ہی سے آتا تھا، اور یہ دولت مجھے میری ماں کی طرف سے ملی تھی. تو میں نے کتاب اٹھا کے پڑھنا شروع کیا. جو صفحہ کھولا، یہ جنگ ہے جنگ آزادی، آزادی کے پرچم کے تلے ہم ہند کے رہنے والوں کی، مجبوروں کی، محکوموں کی. اچھا بھائی کیا خوبصورت نظم ہے، ہم سے پڑھنے میں بھی اچھا لگ رہا ہے، ایک جوش بھی پیدا ہو رہا ہے. مگر سرخ سویرا کیا ہوتا ہے یہ میری سمجھ میں اس وقت نہیں آیا. پھر وقت گزرتا گیا. سن 53 میں جب میں دلی گئی پہلی دفعہ مشاعرہ پڑھنے، بہت داد سمیٹی اور شاعروں نے بہت اچھی طرح استقبال کیا، خاص طور سے ترقی پسند شعراء نے. کسی نے کوئی دل دکھانے والی بات نہیں کی. میں نے سکندر علی وچ صاحب سے پوچھا کہ بھائی مخدوم صاحب نہیں آئے، ان کا نام تو تھا. تو انہوں نے بتایا کہ بھائی وہ بہت سیاسی حالات میں بہت مشغول ہیں اور اپنے کاموں میں، تو وہ مشاعروں میں بہت کم آتے ہیں. مجھے بہت افسوس ہوا، میں مخدوم صاحب کو دیکھنے کی تمنا لے کے واپس آ گئی. مگر سن 56 میں جب میں دہلی گئی، اس وقت میری مخدوم صاحب سے ملاقات ہو گئی. بے حد محبت سے ملے. پوچھا کہاں قیام ہے، میں نے پتہ بتایا تو بولے میں شام میں آؤں گا، اپنے میزبانوں سے کہنا کھانا بھی تیار کریں، کھانا بھی کھاؤں گا. وہ ملاقات مجھے یاد نہیں ہے مگر حفظ ہے، حفظ ہے، مجھے یاد نہیں، حفظ ہے. ان کا لباس، ان کا انداز، ہاتھ اٹھانے کا طریقہ، بات کرنے میں اس آواز کی کھرج، ان آنکھوں کی چمک، میں آپ سے یہی عرض کرتی مجھے حفظ ہے. خیر پرانے حیدرآباد کا بھی ذکر ہوا، پھر شعر و شاعری. پھر میں نے ہمت کی اور میں نے پوچھا کیا مخدوم صاحب آپ کسی سید عاشق علی صاحب کو جانتے تھے؟ انہوں نے کہا نہیں میں نہیں جانتا تھا، مجھے یاد نہیں. میں نے کہا وہ برکت پورہ تھا ایک محلہ، اور اس میں نام پلی اسٹیشن کے پاس ایک گھر تھا بڑا سا، وہ وہاں رہتے تھے، بچوں کو قرآن پڑھاتے تھے. بولے ہاں ہاں یاد آ گیا، یاد آ گیا. ارے وہ تو کسی جنگ ونگ کا گھر تھا. میں نے کہا جنگ انہوں نے کبھی کی نہیں، لیکن وہ جنگ میرے نانا تھی، تو اور وہ جنگ وہ گھر بھی ہمارا تھا. تو بولے وہاں تو میں اکثر جاتا تھا، عاشق علی صاحب ہمارے ہمدردوں میں تھے، ہمیں قرآن پڑھاتے تھے اور کمیونسٹ پارٹی کے ہمدردوں میں تھے. تو انہوں نے کہا میں کبھی کبھی ان سے بات کرنے کے لیے چلا جاتا تھا. اور اس شام انہوں نے مجھ سے ایک اور بات کہی، وہ یہ کہ آپ ترنم کبھی مت چھوڑیے گا بی بی، کیونکہ یہ قدرت کا عطیہ ہے، ہمیں بھی ملا ہے، آپ کو بھی ملا ہے. میں تو اپنی نظم مرہ بھی ترنم سے پڑھتا ہوں، کیونکہ کوئی نظم، ہر نظم ترنم سے پڑھی جا سکتی ہے. اور اس کے بعد انہوں نے اپنی نظمیں ہمیں ترنم سے سنائی. کیا خوبصورت ترنم، کیسی آواز کی ادائیگی، کس طرح کے زیر و زبر اور جزم، اور کون سا لفظ متحرک ہے کون سا ساکن ہے. کہیں آپ ایک مسحور ہو کے سنتے رہیں، دیکھتے رہیں کہ وہ کس طرح پڑھ رہے ہیں. بھائی وہ سب مجھے یاد ہے. اب یہاں بات یہ ہے کہ میرا خود ایک شعر ہے جو میں یہاں کہنا چاہتی ہوں. اگر لہن آپ کے ذہن میں کچھ بھی نہیں ہے بھیا، اب تو اب گلا ہی نہیں ہے تو لہن کیا ہوگا. تو اب جو ایک دیکھیے میرا ایک اصول بھی ہے، اور میں اپنا ایک چھوٹا سا شعر آپ کو سناتی ہوں کہ جب بڑے لوگوں کو یاد کیا جائے تو ہمیں بڑی خوشی اور عزت کے ساتھ انہیں یاد کرنا چاہیے. ہنس کر تجھے یاد کر کے دیکھیں، آنسو تو بہت بہا چکے ہم. اس پہ یاد آیا کہ یہاں ایک لطیفہ کہ لندن میں سپتے بھائی آئے ہوئے تھے. اچھا ٹھیک، ہم لوگ سب بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، اور بھی بہت سے لوگ تھے. سپتے بھائی اور میں مستقل مخدوم صاحب کے بارے میں بات کی، اور میں انہیں مخدوم صاحب کے شعر سناتی جاؤں اور وہ سنتے جائیں. اتنے میں ہمارے دوست یہ بھی جانتے ہیں ساقی فاروقی ٹہلتے ہوئے ادھر آئے اور کہنے لگے یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟
مبین بھی جانتے ہیں ان کو، اور بہت غصے میں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آدھے گھنٹے سے دونوں بیٹھے مخدوم مخدوم مخدوم. آخر آپ لوگ بھائی وہ شاعر نہیں تھے، وہ تو کمیونسٹ تھے بھائی، یہ پروپیگنڈے والے شاعر. ارے بھائی شروع ہو گئے ساقی. جو ساقی کو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ جب شروع ہوتے تھے تو ہم اب بیچارے سبتے بھائی انہیں سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو مخدوم ایسا نہیں تھا، یوں تھا. میں تنگ آ گئی. میں نے کہا اچھا سنو ساقی ایک بات سنو، تم لندن آنے سے پہلے کہاں رہتے تھے، کہاں پیدا ہوئے؟ ان کا ہم گورکھپور میں پیدا ہوئے تھے. ہم نے کہا تمہارے ہیں؟ اچھا. اب اس کے بعد میں مخدوم کا شعر سنا رہی تھی کہ رات بھر دیدے نمناک میں لہراتے رہے، سانس کی طرح سے آپ آتے رہے جاتے رہے. میں نے کہا اس شعر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہنے لگے کہ یہ محبوب سے کوئی آپ جناب سے گفتگو نہیں کرتا، یہ کمیونسٹ شاعری کر سکتا ہے. میں نے کہا اچھا تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے کہا ہم گورکھپور کے رہنے والے ہیں. تو ہم نے کہا بھائی دیکھو معاف کرنا، گورکھپور میں تو تڑا ہوتا ہوگا، ہمارے یہاں تو آپ جناب ہی سے گفتگو کرتے ہیں. کیا کہنے، کیا کہنے. اس پہ بہت غصے میں اب کیا کریں. اب لندن میں ایک دفعہ شاید افتخار کو یاد بھی ہوگا کہ ہم لوگوں نے حیدرآباد ایسوسی ایشن نے مخدوم کی یاد میں ہم نے ایک جلسہ کیا تھا، اس میں اقبال سنگھ بھی شریک تھے، بڑے اچھے، بہت اچھا. اس میں میں نے مخدوم صاحب پہ ایک مضمون بھی پڑھا تھا، لیکن میں چونکہ آج تک کاغذ اسی طرح لے کے گھومتی ہوں سب تلف ہو جاتے ہیں، مبین بھی جانتے ہیں، یہ بھی جانتے ہیں اس بات کو. تو اس میں نے ان پہ جو مضمون پڑھا تھا اس کا عنوان تھا شہنائی کی آواز. شہنائی کی ایک امیجری ہے ان کی شاعری میں. آ گئی تھی دل مستر میں شکیبائی سی، بج رہی تھی میرے غم خانے میں شہنائی سی. اور کہ کیا بجا رہا تھا کہیں دور کوئی شہنائی، اٹھا ہوں آنکھوں میں ایک خواب ناتمام لیے. وہ خواب ناتمام تو ہم سب کی آنکھوں میں، وہ خواب ناتمام جو انہوں دیکھ نہیں پائے تھے وہ ابھی تک ہم سب کی آنکھوں میں. بہرحال حیدرآباد میں نے جیسا عرض کیا آپ سے کہ ہم نے ایک ان کے لیے جلسہ بھی کیا تھا. جب آخری بار میں حیدرآباد گئی تو وہ اس جہان سے جا چکے تھے. میں گئی، میں نے اپنا گھر دیکھا، ایک آدھ پرانے ملنے والوں سے ملی. میں ڈر رہی تھی کہ سب کچھ بدل گیا ہوگا، مگر نہیں، ایسا نہیں تھا. حیدرآباد بہت اچھا، بہت زیادہ خوبصورت ہو گیا تھا. جو ڈرائیور میرے ساتھ تھا میں نے اس سے کہا کہ بھائی تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو اس نے کہا میں بلدے کا ہی رہنے والا ہوں. جب اس نے بلدہ کہا تو میں نے کہا بھیا پھر تمہیں سب رستے رستے آتے ہوں گے، تم مجھے حسین ساگر کے پل پہ لے چلو جہاں مجسمے لگائے گئے. کیوں، آپ بتوں کو دیکھنے جا رہے ہیں؟ میں نے کہا جی بتوں کو دیکھنے. میں پل پہ گئی، وہاں تمام کئی لوگوں کے انہوں نے مجسمے لگائے. جس مجسمے کی مجھے تلاش تھی میں اس کے پاس جا کے ٹھہر گئی. وہ مخدوم صاحب کا مجسمہ تھا. وہ حسین ساگر کا وہ فضا، وہ آسمان، وہ زمین، وہ خوبصورت ہوا، بہت اچھا موسم. میں ان کے مجسمے کو دیکھتی رہی. پھر میں نے ادھر ادھر دیکھا اور فاتحہ کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. ایک دردمند آواز میرا پیچھا کرتی رہی. رات کے ماتھے پہ آزردہ ستاروں کا ہجوم، رات کے ماتھے پہ آزردہ ستاروں کا ہجوم، صرف خورشید درخشاں کے نکلنے تک ہے. ہاں ہاں ہاں، مبارک ہیں وہ لوگ جو اپنے اعتقاد، اپنی فکر اور اپنے اعتماد کے ساتھ زندہ رہتے ہیں. اور اگر سچ پوچھئے تو ابدی زندگی وہی ہوتی ہے. اور سچ پوچھئے تو ابدی زندگی وہی ہوتی ہے. تلنگانہ کی سرخ زمین پہ شاید کسی کو معلوم ہو کہ آندھرا کی زمین سرخ ہے، اس کا رنگ خاکی نہیں. تلنگانہ کی سرخ زمین پر مخدوم کے پیروں کے نشان، ان کے نقش قدم ہمیشہ چمکتے رہیں گے، ہمیشہ چمکتے رہیں گے. سرخ سویرا ہوگا یا نہیں یہ میں نہیں جانتی.
خراب لکھا ہوا ہے. ہاں یہ ہم صاف کر کے دیں. زہرا آپا کی گفتگو سن کر مخدوم صاحب کا ہی شعر یاد آ گیا کہ آپ کا ساتھ ساتھ پھولوں کا، آپ کی بات بات پھولوں کی. ابھی میں بتاؤں جو کیا کہیں؟ انقلاب کا ذکر ہو رہا تھا، معاف کرنا بیٹا ایک منٹ، وہ عجیب و غریب نظم ہے انقلاب جو ہے، اسی پہ ہم بات کر رہے تھے کہ ایسی انقلاب پہ نظم کسی نے لکھی ہی نہیں جیسے انہوں نے لکھی. اے جانے نغمہ جہاں سوگوار کب سے ہے، تیرے لیے یہ زمیں بے قرار کب سے ہے، ہجوم شوق سرے رہ گزار کب سے ہے، ارے گزر بھی جا کہ تیرا انتظار کب سے. کیا کہیں، کیا کہیں. کیا کرنے، گزر بھی جا. کیسے کوئی واہ واہ. ایسی انقلاب پہ نظم، نہ اس میں دھوم دھڑکا ہے، نہ قتل و خون ہے، نہ کوئی شعر کی آمد ہے، کہ کچھ نہیں ہے. گزر بھی جا، حیات بخش ترانے اسیر ہیں کب سے، قفس میں بند تیرے ہم سفیر ہیں کب سے، گلوئے زہرا میں پیوست تیر ہیں کب سے، واہ. تیر ہیں کب سے، گزر بھی جا کہ تیرا انتظار کب سے. کیا کہیں. واہ. خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ ہم اس تقریب کے اختتام کا اعلان کریں، ایک اور اعلان ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ محمد احمد شاہ صاحب کی قیادت میں آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی میں روز کوئی نہ کوئی ادبی پروگرام ضرور ہو رہا ہوتا ہے. تو دنیا ادب کے ممتاز نقاد، افسانہ نگار اور دانشور ڈاکٹر ناصر عباس نیّر کے ساتھ فکر انگیز گفتگو پیر 7 مارچ شام 6 بجے یہیں یعنی حسینہ معین ہال میں منعقد کی جا رہی ہے. میزبان ڈاکٹر عنبری حسیب عنبر، اور یہ تقریب آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کی ادبی کمیٹی شعر و سخن کے زیر اہتمام ہو رہی ہے. آپ سب سے شرکت کی درخواست ہے. اس کے ساتھ ہی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں مجلس صدارت میں موجود ہمارے نہایت محترم شخصیات کا، محترمہ زہرا نگاہ صاحبہ کا، جناب سحر انصاری صاحب، محترم افتخار عارف. ساتھ ہی ساتھ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اپنے مقررین کا، پروفیسر ڈاکٹر معین الدین عقیل، محترم حارث خلیق، ڈاکٹر رخسانہ صبا، اور مبارکباد پیش کرتے ہیں اس کتاب کے مصنف، معروف ادیب، محقق، نقاد اور شاعر سید مظہر جمیل کو، اور مبارکباد پیش کرتے ہیں اس کتاب کے پبلشر مبین مرزا صاحب کو، جو اکیڈمی بازیافت سے اتنی اہم کتاب انہوں نے شائع کی ہے. آپ سب کی آمد کا بے حد شکریہ. اپنی میزبان عنبری حسیب عنبر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.